دیکھیے برا نہ مانے، مغالطے میں نہ رہیے، میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے، عقیدہ ہے، والدین سے ملا ہے، یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکیے، اللہ آپ کو توفیق دے۔ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے؟ کیا مجھے یہ واقعی یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ٹٹولیے اپنے دلوں کو۔ اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے عربی بھی نہ سیکھ سکتے؟ انگریزی آپ پڑھیں، اور پڑھی آپ نے ایسی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب پر، اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ؟ تم نے پڑھا اس کو، سمجھا اسے؟ صرف لپ سروس نہیں، اقرار باللسان نہیں، تصدیق بالقلب۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے نبی قرآن آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو نصیحت ہے صرف اس کے لیے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے۔ یعنی ہاں آپ اس مصیبت میں، اس تکلیف میں اپنے آپ کو مت ڈالیں کہ لوگ حق بات قبول نہیں کر رہے، یہ تو صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے آپ اسے ڈر سنائیں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے۔ اور پھر آپ کو کہانیاں سنائیں گے، جی ایک ٹانگ پہ 15 سپارے اور دوسرے پہ 15، بغلے بڑے سن۔ نبی علیہ السلام نے کبھی ایک ٹانگ کے اوپر نماز پڑھی ہے؟ مجھے بتائیں، دونوں ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ ویسے آپ کو کہتے ہیں کہ جی وہ دائیں پاؤں کا انگوٹھا ہل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو جب وہ دائیں پاؤں پورا اٹھاتے ہوں گے، ہائے 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 کتنے دعا گیا ہے، کہتے نہیں قلعہ ہے نماز دا اے سجا انگوٹھا۔ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، اور جب ہم یہ بات کریں تو ان کو برا لگتا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن میں نے اس لیے وحی کیا تمہاری طرف تاکہ تم اس قرآن کے ذریعے ڈر سناؤ اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے۔ آج بھی آپ رائے ونڈ چلے جائیں، قرآن کا ترجمہ نہیں رکھا ہوا انہوں نے، اپنا بھی نہیں رکھا ہوا شری تھانوی کا، جی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ میں نے جب ان کے سٹال والے سے پوچھا نا، رائے ونڈ اجتماع میں گیا، یہ بات ہے 2 نومبر 2007 کی، تو آج بھی بائی چانس نومبر کا ہی مہینہ، آج 13 نومبر 2022 ہے، تو میں کتنی پرانی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں حضرات کہتے ہیں قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ میں نے کہا قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب یہود و نصارہ کے اندر جو اختلافات ہیں ان کو بھی دور کرتی ہے، جو انہوں نے ٹیمپرڈ کتابوں کی فارم میں، اور آپ کہہ رہے ہیں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ نہیں جی وہ فرقوں کا اختلاف۔ تو میں نے کہا آپ احمد بریلوی کا بھی ترجمہ رکھ لیں، آپ اشرف تھانوی کا بھی رکھ لیں، آپ جوناگڑھی کا بھی رکھ لیں، سید فرمان علی شاہ کا بھی رکھ لیں، تو زبانی پڑھنے کے اوپر زور دیا ہوا ہے۔ تو اس میں لکھا وہ اوراق جو ہیں وہ پسند خاطر نہ بھی ہوئے تو تب بھی میرے خالی ایام تو اس بابرکت مشغلے میں صرف ہو ہی جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں چلو میرا ٹائم تو پاس ہو جائے گا، ادھر کچھ نہ بھی نکلیا۔ جو کتاب ٹائم پاس کرنے کے لیے لکھی گئی ہو، آج اس کے بارے میں مولانا تقی عثمانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی دنیا میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ آنر کے طور پہ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ دنیا کے کسی حصے میں اذان نہ ہو رہی ہو اور اللہ کے ساتھ اس کے محبوب کا نام نہ بولا جا رہا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تحت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ دنیا کے کسی حصے میں فضائل اعمال نہ پڑھی جا رہی ہو، یہ کوئی آنر کی بات ہے؟ اس کے اندر تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے، اور پھر پکی مور لگائی ہے انہوں نے کہا کہ جی کوئی کہیں غلطی سے بھی نہ کوئی قرآن کھول لے۔ انہوں نے کہا جی اس کے لیے تو 15 علوم چاہیے، اور اس میں بھی 14 علوم کے بعد ان کو خطرہ ہوا کہ کہیں 14 کوئی حاصل نہ کر لے۔ انہوں نے لکھا 15واں جو ہے وہ بھی ہے، یعنی گاڈ گفٹڈ، یعنی وہ اللہ ہی کسی کو دے تو دے، وہ یعنی کسبی نہیں، آپ حاصل نہیں کر سکتے، تو نہ کرنے لی گالو ہی نا، روند مارنے لی گالو ہی نا، تو وہ لکھا وہ بھی ہے 15واں۔ یعنی اگر آپ کہنا میں نے 14 علوم حاصل کر لیے ہیں تو وہ 15 تو آپ کا ڈینائی کر ہی دیں گے کہ یہ تو یار صرف علماء دیوبند کو مل سکتا ہے، بریلوی کہیں گے یہ صرف بریلوی علماء کو مل سکتا ہے، وہابی کہیں گے صرف وہابی علماء کو مل سکتا ہے، شیعہ کہیں گے صرف شیعہ علماء کو مل سکتا ہے۔
آپ لاکھ انہیں قرآن سے دکھائیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک صورت میں اس بات کو رپیٹ کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وہ آپ لاکھ بتائیں، آپ وہ ان کے اوپر سے گزر جائے گی، کیونکہ ظاہر ان کو ایک گیئر الٹا لگ گیا نا، اور پھر اس پہ ترا انہوں نے اور پکا کرنے کے لیے کہ کہیں کوئی مطلب جب سمجھے گا نہیں تو لوگ پوچھیں گے یار پھر قرآن نازل کس لیے ہوا ہے، تو انہوں نے کہا ان کو نا آپ اس طرف لگا دو کہ یہ پڑھو تو اتنا ثواب، یہ پڑھو تو اتنا ثواب۔ اس سے کس کو کار ہے؟ وہ سائیڈ بینیفٹ ہے۔ مجھے بتائیں ایک بندہ یہاں سے حج کرنے جائے اور وہ کہ میں نے جہاز کا سفر کیا، راستے میں مجھے یہ سینریز نظر آئیں، تو مقصد اس کا حج کرنا ہے یا وہ جہاز میں بیٹھ کے سیر کرنا اور سینریز دیکھنا ہے؟ لیکن وہ بینیفٹ تو حاصل ہوگا، وہ ہم نہیں کہہ رہے کہ مزہ نہیں آئے گا۔ کہاں 4 مہینے کا پیدل سفر مشکلات میں گھرا ہوا، تکلیف میں گھرا ہوا، اور کہاں 4 گھنٹے کی اب رہ گئی ہے وہ فلائٹ اسلام آباد سے جدے کی، کہاں 2 دن اور 1 رات کا سفر جدے سے لے کے مکے تک کا، اور کہاں 50 منٹ کی ڈرائیو۔ تو وہ تو ہے، لیکن مقصد حج و عمرہ کرنا ہے، مقصد سیر کرنا تو نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد جو ہے وہ تو تذکیر ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ میں نے قرآن اس لیے تم پر وحی کیا تاکہ تم اس کے ذریعے ڈر سنا دو، اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے اس کو انسٹرومنٹ آف دعوت نبی الاسلام کی قرآن ہے۔ اب وہ فضائل مال میں انہوں نے کیسے جان چھڑوائی اس سے؟ انہوں نے کہا جی احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ کڈی وڈی کہانی ہے یار، یعنی یہ پیکج اگر آفر ہونا ہوتا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر ہوتا، جو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں آیا، جب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا کہ نہیں میں بعد میں امام حنیفہ کو بھی 100 دفعہ زیارت کروانی ہے، احمد بن حنبل کو بھی کروانی ہے، خواب والا پیکج ہے وہ لے لو۔ ہاں خواب والا پیکج نبی علیہ السلام کے لیے ہے، وہ جامع ترمذی میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، مشکات میں اس کا نمبر 748 ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے صحیح کہا اور ساتھ لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں خود پوچھا تھا، یعنی جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ اگرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن اس حدیث کو امام بخاری نے انڈورس کیا ہے، اور امام ترمذی نے سند کی ضرورت نہیں، انہوں نے ڈائریکٹ امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا ہوا ہے، اور انہوں نے ساتھ لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ وہ اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، وہ آپ الگ سے دیکھ لیں۔ کہتے ہیں جی احمد بن حنبل نے دیکھا اور انہوں نے پوچھا یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے سب سے بنیادی چیز، سب سے ضروری چیز، سب سے آسان ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ ظاہر ہے بالکل صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہاں پڑھے پڑھائے نہیں، سیکھے اور سکھائے۔ سیکھنا سکھانا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی قرات کرنے کا فن سیکھیں، اس کی تعلیمات کو سیکھنا بھی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا احمد بن حنبل، اب کہانی لکھی ہے فضائل مال میں، اب کیا کریں، مجبوراً شرم آتی بیان کرتے ہوئے بھی۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری کتاب، تو احمد بن حنبل نے آگے سے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ انہوں نے سمجھا کہ احمد بن حنبل کو دیوبندی مولوی تھا یا کوئی تبلیغی جماعت کا کوئی بسترا اٹھانے والا تھا جس کے دماغ میں فوراً آیا کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے۔ یہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کس کو انکار ہے؟ ترمذی میں حدیث ہے کہ قرآن کے ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہیں۔ الف الگ سے ایک حرف ہے، لام الگ سے ہے، میم الگ سے ہے۔ اب یہ الف لام میم سے مراد حروف مقطعات بھی ہو سکتے ہیں، اور الف لام میم سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے۔ علم تارا کیف فعل
ربک باصحاب الفیل، دونوں معنی درست. لیکن نبی الاسلام نے بیسیکلی یہ بتایا کہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں، اس سے کس کو انکار ہے؟ وہ تو سائیڈ بینیفٹ ہے. مجھے بتائیں کہ احمد بن حنبل یہ کیسے جرت کر سکتے تھے؟ اور پھر آگے سے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہ سمجھ کے پڑھو خواہ بغیر سمجھ کے. نعوذ باللہ. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں امت کو کوئی اور بات بتا رہا ہے اور احمد بن حنبل کو خواب میں آ کے کوئی اور بات بتا دی ہے. اسی تو ہم کہتے ہیں خوابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور. احمد بن حنبل کو کیسے اللہ تعالیٰ خواب میں یہ کہہ سکتا تھا کہ بغیر سمجھ کے بھی پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ جبکہ قرآن میں آپ کو بتاتا ہوں درجنوں آیات ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا آپ سمجھ لیں کلائمیکس سورہ صاد میں ایک آیت ہے، بڑی ایکسٹرا آرڈنری آیت ہے، وہ آپ کو یہ فلسفہ سمجھا دے گی کہ قرآن نازل کس لیے ہوا ہے. آیت نمبر 29 سورہ صاد، سورت نمبر 38 آیت نمبر 29. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب یعنی قرآن جو آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے ہماری طرف سے آپ کی طرف، یہ وہ بابرکت کتاب ہے. لیدبروا، یہ نازل اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس لیے کی ہے تاکہ لوگ تدبر کریں آیات ہی، اس کی آیات پر. تلاوت نہیں، صرف تدبر، غور و تفکر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت حاصل کریں اس سے جو عقل والے ہیں. یعنی جو مینٹل ہے، پاگل ہے، مجنون ہو گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کے اوپر تو شریعت کا قلم اٹھ گیا. جس کو اللہ نے عقل دیا ہے، جو روٹی منہ کے راستے کھاتا ہے، ویسے تو پاگل بھی منہ کے راستے ہی کھاتے ہیں، یعنی جو تھوڑا بہت اپنا دماغ استعمال کر سکتا ہے نا، قرآن میں اس کے لیے نصیحت ہے. اور نہیں جی وہ متقین کے لیے جی ہدی للمتقین. آپ کو کس نے یہ بات بتا دی ہے کہ متقین کا مطلب داڑھی پگڑی پیری مریدی ڈگری ہے؟ اس کا تو مطلب ہے عام بندے کے لیے ہدایت ہی نہیں ہے. اور پھر قرآن کی اس آیت کا کیا کریں گے؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اور صرف ہدایت نہیں، ہدی للناس وبینات من الہدی، اور ہدایت کے روشن دلائل ہیں اس میں، والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہدی للمتقین کا مطلب ہے ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں. وہ داڑھی والا بھی ہو سکتا ہے، بغیر داڑھی والا بھی ہو سکتا ہے، نمازی بھی ہو سکتا ہے، بغیر نمازی بھی ہو سکتا ہے. جو ڈر جائے اس بات سے کہ جس اللہ نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور مرنے کے بعد مجھے پیش ہونا ہے اس کے سامنے. جو بھی اس تصور سے ڈر گیا اس کے لیے قرآن میں ہدایت ہے. اور جو اس تصور سے نہیں ڈرا، چاہے وہ کسی اسلامی جماعت کا امیر ہی ہو، کوئی مذہبی پیشوا ہی ہو، 2 فٹ لمبی اس کی داڑھی ہو، اور پورے تھان جتنی اس نے پگڑی سر پہ باندھی ہوئی ہو، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے اگر وہ ڈرتا نہیں ہے. ہدی للمتقین کا مطلب یہ ہے. ہدی للمتقین کہتے ہیں، ساتھ ہی اپنے بزرگوں کے نام لینا شروع کر دیتے ہیں. وہ بزرگ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، وہ بزرگ جنہیں دوسرے فرقوں کے بزرگ کافر کہیں اور وہ ان کو کافر کہیں، یہ بزرگوں کا ٹوٹل سٹیٹس ہے ان کے. تو بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی؟ یہ کرامت ہی ہوتی ہے. کبھی میرے پہ کوئی کیفیت طاری ہو جائے. وہ سوال ایسا تھا کہ مجھے اچانک ذہن میں آیا کہ یہ بڑے عرصے سے ادھار تھا میرے اوپر کہ میں ایسے ویڈیو ریکارڈنگ میں آفیشلی بھی لے کے آؤں کہ ایک رات میں 2 قرآن تھے، 3 قرآن تھے، 8 قرآن خدا دا نہ آ جائے، اللہ کو ڈر جاؤ، ڈر جاؤ اللہ کو. یہ 30 پارے بھی قرآن کے جو بعد میں بنائے گئے صرف اس لیے، صحابہ کرام کے زمانے میں 7 دن میں قرآن مکمل ہوتا تھا، اور وہ قرآن کی 7 منزلیں ہیں. بعد میں جب لوگوں کی مصروفیات بڑھ گئیں تو 30 پارے کیے گئے کہ چلو روزانہ کا 1 پارہ پڑھ لیا جائے. جیسا کہ میں نے آپ کو سنا کہ 4 مرتبہ ایک صورت میں اللہ نے چیلنجنگ انداز اختیار کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو آسان بنا دیا ہے،
تذکر حاصل کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، تو ہے کوئی جو اس سے یاد دہانی حاصل کرے، لیکن اس کی بھی شرطیں ہیں۔ نمبر 1، عربی زبان کا اتنا علم لازم ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے براہ راست اس کا مفہوم آپ کے قلب پر نازل ہو جائے۔ دس از انیویٹیبل، اس کے بغیر قرآن کا پڑھنا ہے ہی نہیں۔ یہ ضرور ہے آپ نے ناظرہ پڑھ لیا، قرآن سمجھا نہیں ہے تو چلیے ثواب تو کچھ مل جائے گا، آپ نے وقت لگایا ہے کچھ نہ کچھ تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تو دے دے گا۔ لیکن ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی مولانا سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے جب کتاب کیا لکھا تھا یہی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، تو سن 70 کے رمضان مبارک میں میں نے پیش کیا تھا ان کی خدمت میں کہ ذرا دیکھ لیے، وہ وہاں آ گئے تھے، میں تو پورا مہینہ رہا تھا وہاں، وہ آئے تھے آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے۔ میں نے وہ کتابچہ دیا کہ یہ میں بڑے پیمانے پر شائع کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے، مجھے بتائیے کوئی غلطی اس میں ہے۔ تو انہوں نے اس پورا کتاب کو پڑھ کر ایک جگہ اصلاح کی، اور اصلاح دیکھیے کیا خوب کی۔ میں نے اس میں لکھ دیا تھا جو شخص اگر کوئی ان پڑھ ہے، دیہاتی ہے، اب سیکھ بھی نہیں سکتا، وہ اگر رواں پڑھ جائے بہت بڑا ثواب، اٹک اٹک کر پڑھے تو دوہرا ثواب، اور یوں میں نہیں پڑھ سکتا، انگلی رکھ کر پھیرتا رہے، روتا رہے، اللہ میں کیا کروں، میں سمجھ نہیں سکتا، تو ثواب ہے۔ لیکن جس نے ایم ایس سی کیا ہو، ایم بی بی ایس کیا ہو، بی ایس سی کیا ہو، انجینئرنگ پڑھی ہو، کمپیوٹر پڑھ، وہ بغیر سمجھے پڑھتا ہے تو مجرم، وہ قرآن کی توہین کر رہا ہے۔ تو یہ جو میں نے کہا اس کا کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا۔ انہوں نے فرمایا نہیں، یوں کرو کہ اس کے پڑھنے کے ثواب سے اس کے نہ سمجھنے کی سزا بڑھ جائے گی۔ پڑھنے کا ثواب تو ہوگا لیکن سمجھ کیوں نہیں رہے آپ؟ کیا آپ کو رکاوٹ ہے؟ آپ نے انگریزی سیکھی اتنی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، عربی اتنی نہ سیکھ سکے کہ اللہ کا کلام پڑھ لیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تم اسے اللہ کا کلام سمجھتے ہی نہیں ہو، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ صرف لپ سروس ہے۔ اگر اسے سمجھتے کہ اللہ کا کلام ہے تو کیسے ممکن ہے؟ خاص طور پر ہماری اردو زبان کتنے الفاظ عربی کے ہیں، عربی لفظ عربی کا ہے، لفظ الفاظ عربی ہے، کوئی ایک جو ہے جملہ آپ نہیں بول سکتے جس میں کہ عربی نہ ہو، جملہ عربی کا لفظ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے لیے کتنا آسان، پھر ہم نے نہیں پڑھا، ظاہر بات ہے کوئی عذر نہیں۔ واٹ از دی اپالوجی؟ کوئی اپالوجی نہیں۔ تو انہوں نے تصحیح کی کہ یوں لکھ دیجئے آپ کہ جو لوگ سمجھ سکتے ہوں اور نہ سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش نہ کریں، ان کے تلاوت کا ثواب جو ہے اس سے بڑھ جائے گا نہ سمجھنے کے جرم کی سزا۔ تو میرا مفہوم جو تھا اور بھی واضح ہو گیا۔ تو بہرحال یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ناظرہ پڑھنے کا ثواب تو ہوگا، لیکن یہ کہ جو لوگ تعلیم یافتہ ہوں اور وہ نہ سمجھے تو وہ مجرم ہے، وہ اللہ کے آپ پکڑے جائیں گے۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ میں دن میں سورہ یاسین پڑھا کرتی تھی، رات کو سورہ ملک پڑھتی تھی، تو کسی نے کہا آپ یہ کیوں پڑھتی ہیں، آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتی ہیں؟ تو میں نے پھر ان صورتوں کو پڑھنا چھوڑ دیا اور قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا، جس کی مجھے برکات حاصل ہوئیں۔ دیکھیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی تو ہم بھی آپ کو بہت زیادہ ترغیب دیتے ہیں۔ ان صاحب نے کہا آپ ترجمے سے پڑھیں، میں کہتا ہوں صرف ترجمے سے کبھی قرآن کو مت پڑھیے گا، آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گی بلکہ گمراہی کی طرف چلی جائیں گی، کیونکہ صرف ترجمے سے اللہ تبارک و تعالی کا صحیح مقصود یا صحیح مقصد سمجھ میں آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سوال آیا ہے کہ عام آدمی ترجمہ قرآن پڑھ کر سمجھ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ اصل میں میرے ایک سوال پر میرے ایک جواب پر شاید ان کا سوال ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تلاوت قرآن کرنا تو ہر بندے کا حق ہے، لیکن اگر وہ تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ کسی عالم کی زیر نگرانی پڑھے، خود نہ پڑھے۔ وہ خود ترجمہ پڑھنے بیٹھ جائے گا نا تو بعض مقامات ایسے آئیں گے جس جگہ وہ شکوک اور شبہات اور سوالات میں مبتلا ہو جائے گا، وہاں وہ سمجھائے گا جو تعلیمات نبویہ پڑھ چکا ہوگا، جسے احادیث پر عبور ہوگا اور شریعت کا ماہر ہوگا، وہ سمجھائے گا، ورنہ عام بندہ تو پریشان ہو جائے گا، اور ایسا پریشان ہوگا کہ اللہ نہ کرے کہیں گمراہی میں مبتلا ہو جائے، جسے قرآن کہتے ہیں یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، کہ قرآن کے ذریعے ہدایت ملتی ہے تو بعضوں کو گمراہی بھی ملتی ہے، تو اس گمراہی کا کیا کرو؟ لیکن جی
اس سے جہاں فائدہ ہے بغیر استاد کے نقصان بھی ہے. جی بالکل ایسا. حضرت علماء کرام ہی اسی کا خاصہ ہیں الحمدللہ. تمام کے تمام علماء تمام مکاتب فکر کے، اس میں حضرت تقی عثمانی صاحب ہوں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، یا اس کے علاوہ علامہ حسن رضوی صاحب ہوں. امام کعبہ سے میری 3 1-on-1 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ان تک سے لے کے سعودی عرب کے تمام علماء کو دکھا کے وہ سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے. میرے خیال میں کہ جو آپ کی سمجھنے کے لیے ضروری ہے. جی جی بالکل، بغیر استاد کے اس کا نقصان وہ بھی تو بہت. ہم اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان روڈز پہ احتجاج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، خواہ وہ غلط طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں یا صحیح طریقے سے، ان سب مسلمانوں سے میرا سوال ہے، ایک ہی سوال، کیا اس کتاب قرآن کے ساتھ آپ کی محبت جذباتی محبت ہے، جو ایک ہندو کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک کرسچن کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک یہودی کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک سکھ کو بھی اپنی کتاب سے ہے؟ تو وہ تو تمام ریلیجن کے ماننے والے لوگوں کو اپنی کتابوں کے ساتھ جذباتی محبت ہے. اس کے پیچھے کوئی علمی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کا ریلیجن وہ ہوتا ہے. اگر تو یہ والی محبت ہے تو اس طرح کی محبت تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. اور اگر آپ کی واقعی اس کتاب کے ساتھ علمی محبت ہے، آپ نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس کو ورڈ آف گاڈ مانتے ہوئے، اللہ کا کلام مانتے ہوئے ایکسیپٹ کیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانا ہے، تو پھر آپ کی عقیدت اس دین کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ، وہ جذباتی نہیں بلکہ علمی ہونی چاہیے. جذباتی محبت تو پھر بھی ختم ہو جاتی ہے. علمی محبت جو آپ نے پورے وثوق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ حاصل کی ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. تو میرا تو اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت 99.99% لوگ قرآن حکیم کے ساتھ صرف جذباتی محبت رکھتے ہیں، علمی محبت نہیں رکھتے. اب آپ پوچھیں گے کہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ تو صرف ایک دلیل، اور وہ یہ ہے کہ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنی نیٹو لینگویج میں ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. اگر تو یہ علمی محبت ہوتی تو یہ کام کر لیا جاتا. آپ کا کوئی دوست بھی فورن ملک سے اپنی لینگویج کے اندر خط لکھے تو آپ 50 بندے ڈھونڈیں گے جو آپ کو ترجمہ کر کے یہ بتائیں کہ وہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. کدھر ڈالر تو نہیں بھیج دیتے؟ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، کہ ہو سکتا ہے ریمیٹنس میرے لیے بھجوائیں اور مجھے پتہ نہ چل رہا ہو. لیکن قرآن وہ مظلوم کتاب ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا تاریک پہلو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے نا تو وہ یہ کتاب ہے. سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے. اس وقت بمشکل 15 سے 20% مسلمان ہیں جو بائی برتھ عربی ہیں. باقی تو 85% کے قریب مسلمان جو ہیں وہ اجمی ہیں، ادر دین عرب ہیں، اور ان کی نیٹو لینگویج عربی نہیں ہے. اور ان میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو سیکھتے ہیں. تو اگر علمی محبت ہے مسلمانوں کی تو یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ اپنی جگہ. سب سے پہلے تو اپنے خلاف پروٹیسٹ کریں نا، کہ ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا ہے. ہماری عوام نے، ہمارے علماء نے. عوام نے اسے مردے بخشوانے کا ذریعہ مان لیا ہوا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یا زیادہ سے زیادہ کسی نے چھلانگ ماری تو ناظرہ، کسی نے تھوڑی لمبی چھلانگ ماری تو بچے کو حفظ کروا دیا، ایک طوطا بنا دیا جسے کچھ نہیں پتا، اور وہ اس امید میں ہے کہ یہ حافظ قرآن ہمیں ساتھ لے کے جائے گا. کتنے لے کے جائے گا یہ آگے جا کے پتہ چلے گا. بھائی یہ جو ابو داؤد کی حدیث المستدرک للحاکم میں جو حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، حافظ قرآن کی فضیلت کے اعتبار سے وہ اس حافظ کے لیے جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا. جس حافظ قرآن کو یہ پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے تو وہ یہی کرے گا نا کہ رمضان کے دنوں میں چھوٹی چھوٹی وہ خشخشی داڑھی رکھ لے گا اور تراویح پڑھائے گا مسجد کے اندر جا کے، اینڈ پہ معاوضہ وصول کرے گا اس کا،
اور عید والے دن جا کے شیو کروا دے گا اور پھر اگلے رمضان میں دہاڑی لگانے کا انتظار کرے گا. زیادہ تر حافظ تو ایسے ہی ہیں. اور جو آپ کو باعمل حافظ قرآن نظر آ رہے ہیں تو ہمارے علماء کا بھی باعمل ہونا یہ ہے کہ کوئی پگڑی یا داڑھی رکھ لے اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے یا ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے. یہ تو ایک چھوٹا سا جز ہے عمل کا. باعمل حافظ قرآن یہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات کو منوان اسی طریقے سے تسلیم کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. تو عمل تو اسی صورت میں کرے گا نا جب اسے پتا ہوگا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. جب مسلمان کو یہ پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے اس نے عمل کہاں سے کرنا ہے. اب جن لوگوں کو سمجھ تھی, یعنی علماء کا طبقہ جن کا کام تھا کہ وہ عوام الناس کو دین سکھاتے, وہ الٹا اسلام کے دشمن بن گئے انجانے میں, یا ہو سکتا ہے بعض جان بوجھ کے بھی ایسے کرتے ہوں کہ انہوں نے پبلک میں یہ مشہور کر دیا کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ اگر یہ جملہ کوئی کافر بولے, جیوز میں سے, کرسچنز میں سے, ہندوؤں میں سے, کہ یار قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, تو ہم اس کی شکل دیکھ کے یہ فیصلہ کریں گے اچھا یہ ہندو ہے نا اس لیے مجھے کہہ رہا ہے, تو ہم اس کے ساتھ لڑ پڑیں گے کہ تو قرآن کا دشمن ہے. لیکن یہ جو مسلمان نما کافر ہر جمعے کو ممبر پہ چڑھتا ہے اور دنیا میں ملینز آف یہ کفار کے ایجنٹ مولویوں کی شکل میں ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں, اور آپ کو یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے, اس پہ تو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اس پہ تو میں نے یہ آواز بلند کی ہے نا ان کے خلاف. باقی تو سارے گونگے شیطان ہی بنے رہے ہیں, یہ دبے الفاظ میں بات کرتے ہیں. جی علماء سے جا کے سیکھیں, علماء نے تو خود قرآن نہیں سیکھا وہاں. اور پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ پبلک کے اندر انہوں نے کیوں مشہور کر دیا ہے کہ جی قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا. بھئی قرآن کوئی بھی ڈائریکٹ نہیں پڑھتا, آج تک کسی نے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھا. ایک مسلمان اردو لنگوسٹک والا جب احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ قرآن ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ وہ تو احمد بریلوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہے. اگر کوئی ڈائریکٹ اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ قرآن ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ وہ تو اشرف علی تھانوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہے. اب کیا دنیا میں کوئی بریلوی یہ جرت کرے گا کہ میں اعلیٰ حضرت احمد بریلوی سے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں؟ کوئی زندہ یا مردہ عالم دین جو بریلوی مکتب سے تعلق رکھتا ہو یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں قرآن کو احمد بریلوی سے بہتر ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں؟ نیور. یا کوئی دیوبندی زندہ یا مردہ یہ کلیم کرے کہ میں اشرف علی تھانوی صاحب سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ یا کوئی اہل حدیث کہے کہ میں جونا گڑھی سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ یا کوئی اہل تشیع میں سے کہ جی میں سید فرمان علی شاہ سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ تو جب ہم لوگوں کو یہ ریفر کرتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے مکاتب فکر کے علماء کے ترجمے پڑھیں تو ہم انہی علماء سے آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ جو انہوں نے ڈھکوسلا مچایا نا کہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جائیں گے, انہیں کہ ہم ڈائریکٹ پڑھ ہی نہیں رہے, ہم تو پڑھ رہے ہیں آپ کے بڑوں سے. صحابہ کرام علیہم رضوان میں 1% بھی لوگ نہیں تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. صرف یہ تھا کہ قرآن عربی میں تھا, ان کی اپنی زبان عربی میں تھی. نبی علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تھے ان پہ اثر ہو جاتا تھا. آج اگر قرآن آپ کی نیٹو لینگویج کے اندر ہے, آپ بے شک لکھنا پڑھنا بھی نہ جانتے ہوں, آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے. مجھے بتائیں یہ 11 ستمبر 2001 ٹوئنز ٹاور کا جو اٹیک ہوا امریکہ میں, اس کے بعد جو ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے ہیں پچھلی 2 دہائیوں کے اندر, کیا انہوں نے علماء سے جا کے قرآن پڑھا؟ اور ان کی اوقات تو یہ ہے کہ دوسری اذان کے وقت لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے انگریزی میں قرآن کا ترجمہ پڑھا, اسلام قبول کر لیا. اور پھر ان میں سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ پھر اسلام کے دفاع میں کتابیں لکھی, اور یہاں بڑے بڑے علماء بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ فلاں انگریز ہے, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں یہ کتاب لکھی ہے. اب انہی علماء سے پوچھیں کہ بھئی اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے, تم اس کی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ڈگری چھوڑیں, بات بڑی اچھی کی ہے, کیونکہ اس کے نام کے ساتھ انجینئر تو نہیں نہ آتا. ہاں بس چپ کتے رہو, انجینئر آئے گا پھر دیکھ لیں گے. دیکھیں آپ لوگوں کو میں چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں بتاتا ہوں جس سے آپ کا دماغ کھلے, کہ جب آپ غیر مسلموں کی مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں نے نبی علیہ السلام کی شان میں یہ کتاب لکھ دی, فلاں نے یہ لکھ دی, تو یار وہ کوئی ڈگری والے لوگ ہیں,
نہیں, انہوں نے قرآن بھی اپنی نیٹو لینگویج میں اسٹڈی کیا ہوتا ہے, لیکن چونکہ وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اسلام تک بھی پہنچا دیتا ہے. کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان کی ورکنگ آپ کو نظر آتی ہے اور آپ کوٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ کی ورکنگ آپ کے لوگ نہیں کر سکتے. اور یہی حال یہاں پر بھی ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خدمت کے لیے اٹھایا, آپ دیکھ لیں سارے کے سارے نان مولوی ہیں, چاہے مولانا مودودی رحمہ اللہ ہوں, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ ہوں, احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ ہوں. یہ سب کے سب لوگ اس مدرسہ سسٹم کی آؤٹ پٹ نہیں ہے, خدمت اللہ تعالیٰ نے ان سے لی ہے. تو یہ جو علماء ممبروں پہ چڑھ کے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, ان سے بڑا اسلام کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ ہم کس حوصلے کے ساتھ ان کی یہ باتیں سن لیتے ہیں. ویسے تو لاجیکلی یہ غلط بول رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے یہ الفاظ کیا قابل گرفت نہیں ہے کہ تم اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہو؟ اصل میں یہود و نصارہ کے کفار کے ایجنٹ یہ لوگ ہیں جو آپ کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا. اور یہ کہہ رہے کیوں ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ ان کے فرقے کا کوئی عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. انہیں فوراً فکر لگ جاتی ہے کہ اگر کسی نے قرآن ترجمے سے پڑھا تو پھر مرے ہوئے بزرگوں کو, بابوں کو پکارنا چھوڑ دے گا, ایک اللہ کا پکارنے والا وہ بن جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. انہیں یہ فکر لگ جاتی ہے کہ اگر اس نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھ لی تو اسے تو پتہ چلے گا کہ نماز کا طریقہ تو ایک ہی لکھا ہوا ہے تمام کتابوں کے اندر, سنی ہو یا شیعہ. اور سنیوں کی بھی ٹاپ آف لسٹ جو کتابیں بخاری اور مسلم, اس میں تو نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. تو میں پھر اس کو کیسے سنبھالوں گا؟ یہ تو آگے مجھ سے پوچھے گا کہ بخاری مسلم تمہارے مدارس میں اگر پڑھائی جا رہی ہے تو تم لوگ نماز سنت کے مطابق کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہ پیچھے ریزن ہے, ان کے چندے بند ہو جائیں گے. یہ آپ کو کبھی بھی قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنے دیں گے. اسلام کے ساتھ دشمنی یہ لوگ کر رہے ہیں, قرآن کے بڑے دشمن یہ ہیں. اور پھر دیکھیں کیسی دشمنی ہے ان کی. آپ کو یہ قرآن کے حوالے سے بجائے یہ بتانے کے کہ یہ کتاب ہدایت ہے, آپ کو یہ بتائیں گے جی قرآن میں تو لکھا ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. یہ سوال آیا ہے کہ عام آدمی ترجمہ قرآن پڑھ کر سمجھ سکتا ہے یا نہیں. یہ اصل میں میرے ایک سوال پر میرے ایک جواب پر شاید ان کا سوال ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تلاوت قرآن کرنا تو ہر بندے کا حق ہے, لیکن اگر وہ تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ کسی عالم کی زیر نگرانی پڑھے, خود نہ پڑھے. وہ خود ترجمہ پڑھنے بیٹھ جائے گا نا تو بعض مقامات ایسے آئیں گے جس جگہ وہ شکوک اور شبہات اور سوالات میں مبتلا ہو جائے گا. وہاں وہ سمجھائے گا جو تعلیمات نبویہ پڑھ چکا ہوگا, جسے احادیث پر عبور ہوگا اور شریعت کا ماہر ہوگا, وہ سمجھائے گا. ورنہ عام بندہ تو پریشان ہو جائے گا, اور ایسا پریشان ہوگا کہ اللہ نہ کرے کہیں گمراہی میں مبتلا ہو جائے, جسے قرآن کہتے ہیں یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا, کہ قرآن کے ذریعے ہدایت ملتی ہے تو بعضوں کو گمراہی بھی ملتی ہے. تو اس گمراہی کا کیا کرو؟ استغفر اللہ. میری یہ بات یاد رکھیے گا, اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, ایسا شخص کافر ہے. اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. مسلمان کا یہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے. ورنہ ہم غیر مسلم کو یہ کہیں گے کہ بھائی یہ لو کتاب پڑھو, گمراہ بھی ہو سکتے ہو, ہدایت بھی پا سکتے ہو, آگے تمہاری اپنی مرضی ہے. اوکے جی کول ہی رکھو. ہاں لاجیکل. آج اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہے یا اسلام کو اسٹڈی کرنا چاہے اور ہم سے پوچھے بتاؤ تمہاری کتاب کون سی ہے, ہم اسے قرآن دیتے وقت یہ کہیں گے کہ یہ ہماری کتاب ہے, لیکن 50-50 چانسز ہیں, گمراہ بھی ہو سکتے ہو, ہدایت بھی. کہ جی کول ہی رکھو. اور اگر کوئی میرے جیسا مسلمان وہ یہ کہے کہ یہ ہماری کتاب ہے, اسے پڑھو, یہ سراپا ہدایت ہے, اور آگے سے اگر وہ انگریز پوچھ لے کہ کیا تو نے بھی یہی قرآن پڑھ کے اپنے عقیدوں کی اصلاح کی تھی, تو 99% مسلمان جو ہے نا اس کا منہ دیکھیں گے کہ نہیں. پھر وہ آگے سے اگر یہ پوچھ لے کہ اگر تو نے اس کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کی ہے تو مجھے کیوں مشورہ دے رہا ہے, تو ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا یہ قرآن گمراہ کرتا ہے.
وہ ایک جملہ، جس طرح میرے کلپ یہ چھوٹے چھوٹے کاٹتے ہیں نا، یہ اللہ کا کلپ کاٹا ہوا ہے ان مولویوں نے. یہ مولوی اتنے ظالم ہیں کہ یہ اللہ کے بھی کلپ کاٹتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ اللہ کا کلپ انہوں نے قرآن سے کاٹا ہے. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے. قرآن میں تو یہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ بات سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. اس کا مقصد بات سمجھانا ہے. لیکن جو واقعی بات ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے. اور جو بات ماننے والے نہیں ہوتے وہ اس میں کیڑے نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ مثال کیوں بیان کی، سورۃ الحج میں مکھی کی بیان کر دی، سورہ العنکبوت میں مکڑی کی بیان کر دی. تو اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی ہستی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، کیونکہ اس کا مقصد بات سمجھانا ہے. اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کے لیول پہ اتر کے بات کو سمجھاتا ہے، اپنے علم کا روب نہیں ڈالتا موٹے موٹے الفاظ بول کے. لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے جواب یہ ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے بہت سے لوگوں کو. کن لوگوں کو؟ کہ جو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جو اللہ کی مثالوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. اور ہدایت دے دیتا ہے بہت سے لوگوں کو. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر جو فاسق ہیں، 2 نمبر لوگ جو اترے میں ہیں. اس کو مثال سے سمجھیں کہ ایک ہی بارش ہے، وہ اگر گندگی کے ڈھیر پر برسے گی تو وہاں سے تعفن نکلے گا، اور اگر مٹی پہ برسے گی وہاں سے پھول اور پودے نکلیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو یہ قرآن کو تانا دیتے ہیں نا کہ قرآن میں چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے، اور تم چونکہ بات نہیں سمجھنا چاہ رہے تو یہ اسی لیے نازل ہوئی ہے تاکہ تم اس میں کیڑے نکالو اور گمراہ ہو جاؤ. یہ بات اللہ تعالیٰ نے تانے کے طور پر، ٹونٹ کے طور پہ کی تھی، نہ کہ یہ بتایا تھا کہ قرآن گمراہ کرتی ہے. اللہ نے کہا کہ جو قرآن کو نہیں ماننا چاہتا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو قرآن کو ماننا چاہتا ہے وہ ہدایت پا جائے گا. یہ بتایا ہوا تھا. اس کو انہوں نے کہہ دیا قرآن گمراہ کرتا ہے. نعوذ باللہ. یہ تو لکھے نہیں. یضل بہ، اللہ نے اس مثال کے ساتھ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. کن کو گمراہ کر دیا؟ جو لوگ اس مثال کو نہیں ماننا چاہتے، چھوٹی چھوٹی مثالوں کو. اور بہت سے لوگوں کو ہدایت مل گئی. جس طرح قرآن میں کئی جگہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو جو اہل ایمان ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے. جب کافر ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہونے سے کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان تو کہتے ہیں ہمارا ایمان بڑھتا ہے اس سے. یعنی جو بات ماننے والے ہیں ان کا ایمان بڑھے گا. اگر کسی کا ایمان نہیں بڑھ رہا اور وہ کہہ رہا ہے میں اس سے گمراہ ہو رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ایمان والا ہی نہیں، اور یہ زیادہ تر مسلمان ہی کہتے ہیں. تو اپنے ایمان کی فکر کرو. پھر دوسری مثال آپ کو دیتے ہیں سورہ الجمعہ سے. وہ کہتے ہیں کہ جی سورہ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے علماء یہود کی مثال گدھوں کی سی ہے، جس طرح گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں. تو یہ کوئی کتابیں سامنے رکھ کے یا کتابیں پڑھ کے کوئی بندہ عالم نہیں بن جاتا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے گدھوں کی مثال بیان کی ہے. حالانکہ یہ انہی کو ہی اللہ تعالیٰ نے گدھوں سے مثال دی ہے کہ جو لوگ کتابیں صرف سامنے رکھتے ہیں پڑھتے نہیں، ان کے شوکیسوں میں سجی ہوئی ہوتی ہیں. کیوں؟ گدھے پہ اگر آپ کتابیں لاد دیں تو گدھا کتاب کا صرف بوجھ اٹھا سکتا ہے، پڑھ نہیں سکتا. تو اللہ نے علماء یہود کو کہا کہ تم نے بھی ان کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا کئی صدیوں سے، تمہیں پتا تھا کہ اس کتاب کے اندر آخری پیغمبر کی پیش گوئیاں لکھی ہیں، لیکن جب وہ پیغمبر آئے ہیں تم ان کے انکاری ہو گئے ہو. تو تمہاری مثال ان گدھوں کی سی ہے کہ جن پہ کتابیں لدی ہیں، تم نے وہ کتاب پڑھ کر اس پیغمبر کو نہیں پہچانا
किताब पढ़ने वालों को ताना नहीं दिया अल्लाह ने, ना पढ़ने वालों को गधे का है, यानी आपके भी उलमा को, जिन्होंने शोकेसों में सजाई हुई और कहते हैं कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। ये मिसाल तो इन उलमा की बयान हुई भी है कि इन्होंने गधे की तरह बोझ किताबों का उठाया। आज तक किसी ने बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीका नहीं अपनी पब्लिक को बताया, तो गधो तुमने ये बोझ ही उठाया हुआ है बुखारी मुस्लिम का, इस पे पढ़ के अमल नहीं किया। जिस तरह उलमा यहूद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसीज देखकर उन पर अमल नहीं किया था, उल्टा रसूलुल्लाह के मुखालिफ बन गए थे। आज तुम भी इस्लाम की पीठ में छुरा घोंप रहे हो। यह मतलब है इसका जी, गधों की मिसाल आई है और गधों तुम्हारी मिसाल आई हुई है। और ये गधे की मिसाल बुखारी मुस्लिम में नबी इस्लाम ने अपने उम्मत के वाइजीन इन मौलवियों के बारे में भी फरमाया कि मैंने कोलू का, जिस तरह गधा होता है ना, जिस तरह बैल होता है ना, इस तरह गधा भी होता था अगले ज़मानों में। इस तरह मैंने जहन्नम में ऐसे लोगों को, जो लोगों को नेकी का हुक्म का कहते थे, खुद को नहीं अमल करते थे, यानी कि मौलवी तबका, अल्लामा पढ़ने वाला, तो इनको मैंने अंतड़ियों के गिर्द, अपनी अंतड़ियों के गिर्द जहन्नम में चक्कर लगाते हुए देखा है, गधे की मानत। तो नबी इस्लाम ने इन्हें गधे की मिसाल बयान किया है, कुरान ने भी किया है, नबी इस्लाम ने भी किया है। कुरान ने तो उलमा सू को कुत्ता कहा है। सूरतुल अराफ की आयत नंबर 175 और 176 में बलआम बिन बाऊरा, जो एक यहूदी आलिम था, तफसील इसकी अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है। अल्लाह ने इल्म दिया था लेकिन पस्ती में गिर गया, दुनिया का कुत्ता बन गया। अच्छा, वो चंदों के चक्कर में पड़ गया। अल्लाह ने कहा कि हमने उसे इल्म दिया था लेकिन वो दुनिया का तलबगार हो गया। अब उसकी मिसाल कुत्ते की सी है, जिस तरह कुत्ता हर वक्त जुबान बाहर निकाले होता है, चाहे उसके पेट में कुछ हो या ना हो, उस पर बोझ डालें ना डालें, उसकी रालें टपकती रहती है ना, इस तरह इसकी रालें टपकती हैं। ये चंदा बुक लेके फिरता रहता है। आज के दौर में कुरान पे, सुन्नत पे, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने वालों को अल्लाह ताला ने कभी भी कुरान में बुरा नहीं कहा, हमेशा उनको कहा कि जो नाम लेकर इस पे अमल नहीं कर रहे, यानी उलमाए सू। फिर अबू दाऊद के अंदर वो हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम ने फरमाया, मेरी उम्मत में ऐसे फिरके पैदा होंगे, उनमें ऐसी बिदात सरायत कर जाएंगी जिस तरह हल्का कुत्ता, ये रैबीज जो होते हैं, ये किसी को काट जाए और उसके एक एक रगो रेशे में उसका जहर पहुंच जाए ना, इस तरह मेरी उम्मत में ऐसे फिरके होंगे कि जिनके अंदर बिदात का जहर पहुंच जाएगा जिस तरह कुत्ता काट जाता है। उसने तो दुनियावी तौर पर कुरान को आग लगाने से क्या कुरान खत्म हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा हमें एक तकलीफ हुई है ना, तो हम उसका इजहार करेंगे। तो मुझे बताएं कितने मुसलमान हैं जिन्होंने ये आग लगाए जाने वाले वाक़े के बाद आके वीलॉग बनाया कि हाँ भाई, आज के बाद मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा, मैं दाढ़ी रखूंगा और आज से ही मैं कुरान तर्जमे से पढ़ूंगा और मैं देखूंगा कि मेरे रब ने मुझसे क्या कहा है। तुमने मेरी इस किताब को आग लगाई है, मैं आज से इस किताब के मुताबिक अमल शुरू कर दूंगा। एक कोई गल करके दसे, कोई नहीं करता। ना कोई आलिम, ना कोई वाइज किसी को कहेगा कि तुम ऐसा करो। घर की हिफाजत के लिए कुत्ता रखा जाता है ना, अगर वो चोरों के साथ मिल जाए तो फिर उस घर की हिफाजत नहीं होती। आपके भी ये उलमाए सू जिनको कुरान में कुत्ता कहा गया, जिन्हें सुन नबी दाऊद में नबी इस्लाम ने कुत्ता कहा, जिन्हें कुरान में गधा कहा गया, जिन्हें बुखारी मुस्लिम में नबी इस्लाम ने गधा कहा, ये भी मिल गए हुए हैं इनके साथ। कुरान हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, कुरान हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। और इस बात के ऊपर किसी की जुर्रत ही नहीं होती कि बोले कि इनको ललकारे कि यार ये क्या बात तुम कर रहे हो, ये इस्लाम के साथ दुश्मनी कर रहे हो। क्या ये कुरान हदीस में कहीं लिखा हुआ है कि कुरान हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे? वो एक आयत थी इन्होंने, जो मैंने उसका भी खोल दिया कि वो अल्लाह ताला का क्लिप काटा हुआ है इन्होंने। अल्लाह ने कहा जो कुरान को नहीं मान रहे वो गुमराह हो जाएंगे, और जो अहले ईमान है वो तो कहते हैं ये हक है। ये साथ ही लिखा हुआ है उसी आयत के अंदर, ये क्लिप काटा हुआ है इन्होंने। पुरानी आदतां ने ना जी, पोतड़ियां दे विगड़े ने। इंजीनियर साहब से क्लिप नहीं काट रहे, इन्होंने अल्लाह दे भी क्लिप कटे हुए ने। युदिल्लु बिही कसीरन, और जालिम इंसान, क्या तुझे कुरान में यह आयत नजर नहीं आई थी? शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान,
رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، والفرقان، اور یہ کتاب حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے، مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اور صحیح بخاری میں ہے محمد فرق بین الناس، محمد فرق ہے لوگوں میں حق اور باطل کے اندر۔ تو دیکھ لیں، نہ انہوں نے قرآن کو پکڑا ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پکڑا ہے۔ اور اگر کوئی پوچھیں تو کہنا جی پیچھے اللہ رسول ہی ہے۔ ہاں، اللہ رسول پیچھے رکھنے واسطے نہیں ہے، اگے رکھنے واسطے ہے، پیچھے اللہ ہی رسول ہے۔ عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چندے کھائے ہیں تم لوگوں نے، جدادیں بنائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر دھوکہ دے کر لوگوں کو، مکے اور مدینے کے نام کی آوازیں لگا کر تم نے سواریاں سوار کی، لیکن پھینکی جا کے بغداد میں، اجمیر میں، دیوبند میں، بریلی میں۔ غداری کی ہے تم لوگوں نے، اور دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بلائے کتنی بڑی چھوڑ دی ہے۔ جو کہتا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے، شے ہی کوئی نہیں۔ اس تکلیف کا اندازہ آپ کو ہوگا جب آپ دعوت کا کام کریں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا انجینئر صاحب تو بہت نرم ہے، وہ تو خالی شعر پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ تو کچھ اور ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کے ساتھ غداری ان لوگوں نے کی ہے۔ اگر آج مسلمان اس واقعے کے بعد یہ ایک سبق لرن کر لینا کہ ہم نے خود بھی قرآن پڑھنا ہے ترجمے سے، قرآن کی تعلیمات کو سیکھنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ نقصان کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انسٹرومنٹ آف دعویٰ ہے نا، وہ قرآن بتایا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اے نبی تم فرما دو قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈر سناؤں آخرت کا، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اسی کتاب کے ذریعے وہ تبلیغ کرے، ڈر سنائے۔ یعنی جو دعوت و تبلیغ کے لیے سلیبس ہے وہ قرآن ہے، فضائل اعمال یا فضائل سنت نہیں ہے، قرآن ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں، ڈر سنائیں ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرنے والا ہے۔ اور نبی الاسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کتاب کو محفوظ بھی کر دیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر قرآن کو، یاد دہانی کو، جو اللہ کی یاد دلانے والی کتاب ہے، کتاب نصیحت ہے، ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگلی کتابیں ٹیمپر ہوتی تھی، نیا پیغمبر آ جاتا تھا، اب چونکہ پیغمبر کوئی نہیں آنا تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اچھا یہ تو قرآن میں 4 جگہ لکھا ہوا ہے ایک ہی سورت کے اندر، یہ کہاں لکھا ہے کہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے مشکل ہے؟ تو ہے کوئی اس سے بھاگنے والا؟ اور یہ تو آپ کو مولوی کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان ظالموں سے پوچھو کہ ہمارا عقیدہ تو قرآن میں ایک سورت میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تم بتاؤ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ وہ میں نے بتایا، انہوں نے اللہ کا کلپ کاٹا تھا، اس کو بھی میں نے آج ایکسپلین کر دیا۔ تو تمہارا تو کوئی عقیدہ، کوئی دعویٰ قرآن میں لکھے نہیں، اس کے الٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ قرآن صرف علماء کے سمجھنے کی چیز ہے، یہ عام آدمی کے لیے ممکن نہیں۔ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ میرے خیال میں یہ ایک خاصا مغالطہ آمیز خیال ہے کہ جس کو عام کر دیا گیا ہے۔ ایک قرآن جو دعوت لے کر آیا ہے اس کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے۔
قرآن نے سب سے پہلے جن کو مخاطب کیا وہ ان پڑھ لوگ تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یہ 14 علوم تو وجود میں آئے ہیں بہت عرصے کے بعد، ان میں سے کوئی علم اس وقت موجود نہیں تھا. تو قرآن کے اندر جو طاقت ہے یہ تسخیر کر سکتا ہے، مسخر کر سکتا ہے لوگوں کو. ہم نے اس تلوار کو میان کے اندر رکھ کر زنگ آلود کر دیا ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اس نسخہ کیمیا کو ہم نے چھپا کر رکھ دیا ہے. اس کو عام کریں اور عام آدمی بھی پڑھے، ترجمے سے پڑھے. علماء کی مجلس میں تھا تو انہوں نے لٹرلی مجھے بتایا، ثبوت نہیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن پاک خود تم نے پڑھا ہے نا، اس لیے تم گمراہ ہو گئے ہو. کسی عالم کے تھرو پڑھے ہوتے تو پھر گمراہ نہ ہوتے. خود پڑھو گے قرآن پاک تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو سوچیں دنیا میں جس بھی 2 نمبر مولوی نے آپ کو یہ جملہ بولا نا کہ قرآن پاک اکیلے میں خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو اس کو صرف ایک ہی جواب دینا کہ جتنے بھی دنیا میں غیر مسلم، دنیا میں یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں، ساؤتھ امریکہ میں، روس میں، چائنا میں اسپیشلی جتنے بھی غیر مسلم کنورٹ ہو رہے ہیں نا دنیا میں، سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا مذہب اسلام ہے، دین اسلام ہے. وہ جو خود کنورٹ ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے، ان 2 نمبر مولویوں کے سامنے پیش کریں کہ وہ خود قرآن پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے اور آپ اپنے سند یافتہ مولوی سے قرآن پڑھ کے اس طریقے کے گمراہ ہو گئے. اللہ ان کو دین میں لے آیا اکیلے میں، اپنے اپنے آسٹریلیا کے کمروں میں، غیر مسلم ملکوں میں، غیر مسلم گھروں میں، کرسچن چرچ کے نیچے بیٹھ کے ایک لڑکے نے قرآن پڑھا اور مسلمان ہو گیا. ایسے لاکھوں میں مثالیں ہیں. اسلام کو سمجھنا چاہیے اور سمجھنے کے لیے قرآن اور سنت دونوں پر عمل کرنا چاہیے. تو آج معاشرے کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 14 یا 16 علوم کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہم پڑھنے کی وجہ سے گمراہ بھی ہو سکتے ہیں. تو کیا یہ بات قرآن و سنت کی روشنی میں ٹھیک ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے 14 یا 16 علوم کا ہونا چاہیے؟ بہت پیاری بات. یعنی ہمیں دین سے دور رکھنے کے لیے کیسے کیسے ہیلے لوگوں نے گھڑے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 14 علموں کی. دیکھیں دن میں یہ اترا تھا امیین، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، حساب کرنا نہیں آتا تھا، ان کے اندر اترا. اور ایسی زبان میں اللہ نے اتارا کہ اگر میں اس کو مما بنا کر اتاروں کہ 14 علموں کے بعد یہ سمجھ میں آئے، ہدایت کی کتاب تو نہ ہوئی. یہ تو ایک وزارت ہو گئی کہ لوگ ڈکشنریاں دیکھتے پڑھے، علماء سے پوچھے پڑھے. بلسان عربی مبین، فرمایا ہم نے عربی بھی سادہ عربی میں اتارا، ورنہ متنبی اور حماسے پڑھیں اتنی مشکل کتابیں درسوں میں پڑھتے ہیں، ڈکشنریاں ساتھ رکھنی پڑے. وہ ہے اپنے فن کی نمائش. اللہ کے سامنے بلاغ تھا کہ لوگوں تک بات پہنچنی چاہیے. اس نے مشکل زبان نہیں اختیار کی، سادہ سے سادہ عربی ہے. متن دیکھیں آپ پڑھتے جائیں، بات کلیئر ہوتی ہے، صاف صاف سمجھ آئے گی کہ کن چیزوں سے اللہ روکتا ہے، کن کا حکم دیتا ہے، کیا عقیدے ہیں جو کہتا ہے مانو، کن عقیدوں کو غلط قرار دے. ذرا برابر اس میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ غیر ذی وجن، اس میں ٹیڑھ ہے ہی نہیں کہ بات سمجھ میں نہ آئے. تو یہ سب سے بڑا جھوٹ اور فساد ہے کہ 14 علم، اور بتاتے بھی نہیں ہو 14 کے علم کس کے پاس. یہ خود بھی ان سے محروم ہے جو کہتے ہیں 14 علم ان کو بھی نہیں پتہ، نہ کوئی جانتے، صرف لوگوں کو بیوقوف بناتے. قرآن مجید کی طرف آپ آئیں، پڑھنا شروع کریں، قرآن خود آپ کو کھینچ لے گا اپنی طرف. جیسے مقناطیس کھینچتا نا، جوں جوں پڑھیں گے آپ کو خود کتاب دعوت دے گی کہ میرے بغیر تو گزارا ہی، ناشتہ ہو جائے گا آپ کا. جی پھر کہتے نا خود قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. آئے نا ذرا باہر، آئے نا دنیا سے، کنویں سے باہر آئے، آپ کو دکھاؤں. کینیڈا میں 35-40 ہزار جو کانورٹس کی ایگریگیشن کنونشن ہوتی ہے، جو کرسچن تھے پہلے مسلمان ہو گئے، خود گھروں میں قرآن پڑھ پڑھ کے وہ گمراہ نہیں ہوئے. پاکستانی گمراہ ہو جاتا ہے. یہ واحد ملک ہے جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتا ہے. کیا برکات ہے مولوی صاحب آپ کی. وہ بغیر کسی مولوی کے مسلمان ہو گئے، کرسچن تھے قرآن پڑھ کے، اور ہم قرآن پڑھ کے گمراہ ہو رہے ہیں. میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو حافظ قرآن بنانے کا ارادہ کیا ہوا ہے، مگر ٹیلی ویژن پر سوالات کے ایک پروگرام میں ایک عالم دین نے بتایا کہ قرآن کو حفظ کرنا ایک نفل عبادت ہے جبکہ اس کو سمجھنا زیادہ افضل ہے. یہ سن کر میرا جذبہ ذرا سٹ پڑا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ آپ ٹھیک ہے؟ کیا حفظ قرآن کی اتنی اہمیت نہیں ہے؟ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ صحیح کہی ہے کہ اصل شے تو ہے قرآن مجید کا سمجھنا. حفظ قرآن جو ہے ایک اضافی، ایک نفل شے ہے. فرض تو ظاہر باتیں نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. فرض تو کوئی بھی شخص نہیں کہتا کہ فرض ہے یہ، لیکن جو اس کے درجے مقرر کر دیے گئے ہیں اس میں بڑی مغالطے والی بات ہے.
اس لیے کہ حضور کے زمانے میں حافظ وہ کہلاتا تھا. میرا جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں میں نے وہ حدیث بھی درج کی ہوئی ہے، صحابہ کا قول، کہ ہم حافظ اس کو سمجھتے تھے کہ جس کے ایک تو حفظ قرآن اس کے ذہن میں حافظے میں موجود ہوتا تھا، قرآن کا علم اس کے دماغ میں محفوظ ہوتا تھا، قرآن کا عمل اس کے پورے وجود میں محفوظ ہوتا تھا، وہ حافظ کہلاتا تھا. اب یہ صرف الفاظ یاد ہیں، نہ اس کا مفہوم پتہ ہے. وہ تو جیسے ٹیپ چل رہی ہے، اس ٹیپ کو کیا پتا کہ میرے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے، دوسرے سن رہے ہیں سن لیں. تو یہ تو حفظ نہیں ہے، یہ تو ہمارے ہاں بس ایک رواج پڑ گیا ہے. اور بہرحال ایک زمانے میں اس کی اہمیت بھی تھی کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذریعہ اللہ نے اس کو بنایا، اس لیے کہ اگر اس وقت لکھنے لکھانے کا اور کتب خانے اور چھاپے خانے اور یہ اور وہ اور ٹیپس اور آڈیوز تو تھے نہیں، تو اس لیے اس کی جو اہمیت پہلے تھی اب وہ رہی بھی نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر آدمی یاد کرے اور جتنا زیادہ یاد کرے گا اتنا ہی اس کے پاس ایک دولت ہے، خزانہ ہے. البتہ اصولی طور پر جن صاحب نے وہ بات کہی ہے، میں نہیں جانتا جس نے کہی ہے، صحیح کہی ہے کہ قرآن مجید کا حفظ ایک نفلی عبادت ہے، اس کا سمجھنا یہ ہمارے لیے فرض ہے. سوال یہ ہے کہ مولانا بھائی نے لکھا ہے کہ اس وقت لوگوں کی بے دینی کے اندر کچھ تو ان کی اپنی بدعمالیاں، کچھ غیر اسلامی تربیت، اور کچھ آج کل کے واعظین اعظام نے بھی لوگوں کو دین سے بے بہرا لا تعلق یا دین کا غلط مفہوم ان کے دل دماغ کے اندر بٹھا دیا ہے. تو بھائی کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک روایت عام طور پر پیش کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کا حافظ جو ہے وہ اپنے گھر کے 10 افراد خواہ کسی بھی نوعیت کے ہوں، جن کی جہنم کے اندر جن کا جانا واجب ہو چکا، ان کی سفارش سے وہ جنتی ہو جائیں گے. تو اس کی کائنڈلی ذرا تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائیے، جزاکم اللہ خیر. میرے بھائی نے جو شکایت کی ہے نا کہ غیر ذمہ دار جو واعظین اور رہنا اس طرح کے پرچار کرنے والے، ان کی باتوں سے رہی صحیح کثر بھی پوری ہو رہی ہے. اب جب لوگ یہ سن لیتے ہیں کہ 10 آدمی ایک قبیلے کے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، ان کے گھر میں اگر کوئی ایک حافظ ہے تو اس کی سفارش سے وہ نجات پا جائیں گے، تو یہ رجحان دیکھنے میں آتا ہے. کئی لوگ خود تو دین کی طرف آتے نہیں، ایک آدھ بچے کو حافظ بنوا لیتے ہیں اور بس وہ کہتے ہیں اب گارنٹی حاصل ہوگی اور سہارا اس روایت کا لیتے ہیں. حالانکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو لکھا اور اس سے ہی امام تبریزی نے اپنی مشکات میں نقل کیا تو ساتھ ہی نشاندہی کر دی کہ اس کا فلاں بیان کرنے والا جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں، وہ اس لائق نہیں کہ اس کی بات کو مانا جائے. اس لیے یہ بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں کہی، نہ آپ سے ثابت ہے. بیان کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان اپنے سامنے ہمیشہ رکھیں کہ جس نے میرا نام لے کر کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی، بے شک وہ نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں مگر خطرہ ہے فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ جو ہے نا ابھی سے ڈھونڈ لے. اس لیے بڑے بڑے نیک صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا تھا وہ بھی بڑے محتاط ہو گئے تھے، مہینے گزر جاتے نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. یہ عام بات تو نہیں کہ ایرے گرے کی معاذ اللہ بات ہے، اللہ کے رسول کا فرمان جب قرآن کے برابر اس کا درجہ. اس لیے اس میں لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، پوری احتیاط کے ساتھ چھان بین کے ساتھ جب ثابت ہو کہ یہ روایت بالکل صحیح اور ثابت ہے وہ آپ کا نام لے کر بیان کرنی کی. تو یہ حافظ والی روایت بالکل غلط ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. 10ویں حدیث المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2086 نمبر جلد 1 صفحہ 756 پر امام زاہبی نے بھی موافقت کی ہے، صحیح حدیث ہے. اب یہ حدیث کے الفاظ سنیں، یہ حافظ قرآن کرتے رہتے ہیں. یہ ذرا لفظ اس حدیث کو انہوں نے پریزنٹ کیا ہوا ہے حفاظ کی تعریف کرنے کے لیے، الفاظ ذرا سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کی تعلیم دی اور اس کے مطابق عمل کیا، طوطا عمل کر سکے گا جس کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا؟ جس نے قرآن پڑھا، اس کی تعلیم دی اور اس کے مطابق عمل کیا، اس کے سر پر قیامت کے دن ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج کی طرح ہوگی، اور اس کے ماں باپ کو ایسا قیمتی لباس پہنایا جائے گا جس کے سامنے ساری دنیا کی شان و شوکت حقیر ہو جائے گی. والدین عرض کریں گے، اے اللہ یہ اعزاز کس سبب سے ہے؟ تو فرمایا جائے گا یہ تیرے بیٹے کے قرآن سیکھنے کے باعث. یعنی قرآن کی تعلیم سے مراد صرف حفظ نہیں ہے، جو بھی قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے وہ اس میں شامل ہے.
جو صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو. یہ مولوی کہتا ہے نہیں فلاں کے بعد ڈگری کدھر ہے، میں کہتا ہوں ڈگری تو آپ سے نے ہمیں دے دی ہے. تو آڈی مولویوں کی ڈگری کی ضرورت ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ دی انہوں نے ڈگری ضرورت ہے. بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی آتی ہو آگے پہنچا دو. تو ڈگری تو آپ نے دے دی ہے. آپ کو اگر سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں آتی ہے تو آپ کے پاس ڈگری ہے کہ 7 آیات آپ سکھا سکتے ہیں. یہ تو مولوی نے اپنا صرف روزی روٹی چلانے کے لیے مونوپلی جسے کہتے ہیں نا ہم انگلش میں، وہ قائم کرنے کے لیے لوگوں کا ڈگری ہیں اور ان چکروں میں ڈال دیا. ادروائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈگری دی ہے بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو خواہ ایک آیت بھی تمہیں آتی ہو. 11ویں حدیث جامعہ ترمذی میں 2914، سنن نبی داؤد میں 1464. یہ بھی حافظ قرآن کے لیے پیش کی جاتی ہے، لیکن ذرا اس کے الفاظ بھی ذرا آپ سن لیں. عربی میں الفاظ ہے یقال لصاحب القرآن، قیامت والے دن قرآن والے سے کہا جائے گا. اس میں حافظ قرآن کے لفظ ہی کہیں نہیں موجود ہیں. صاحب قرآن، صاحب قرآن کون ہوگا؟ جو اوپر والی حدیث میں آپ سن چکے، جس نے قرآن پڑھا، سکھایا اور اس کے مطابق عمل کیا. حافظ قرآن، میرا چیلنج ہے کہ کسی حدیث میں حافظ قرآن کا لفظ ہی کوئی نہیں موجود ہے. صاحب قرآن، جس نے قرآن پر عمل کیا اور قرآن کو سیکھا. لہذا اس کا صاحب قرآن کا ترجمہ کیا میں نے، قرآن والا. حامل اور عامل قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھتا جا، جس طرح تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا. جہاں تیری آخری آیت مکمل ہوگی وہی تیری آخری منزل ہوگی. اس میں امپلائڈ ہے کہ یہ حافظ قرآن کے لیے پرٹیکولر ہے جسے قرآن آتا ہو، لیکن ساتھ یہ ہے کہ وہ قرآن پر عمل کرنے والا بھی ہو. اللہ معافی دے، اس وقت اکثریت جو حافظ قرآن ہے، آپ ان کی حرکتیں اگر دیکھ لیں تو یقین کریں عام مسلمان بھی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے جو ہمارا مدرسہ سسٹم قرآن پاک کے حفاظ بنا کر نکال رہا ہے. بل اس والے سے ایک جعلی روایت پیش کی جاتی ہے، میں وہ بتا دیتا ہوں، جس کی بنیاد پہ یہ چندے اور مدرسے چل رہے ہیں. اور وہ روایت بھی اگر یہ عمل کرے تو یہ ان کے لیے امپاسبل ہے. یہ روایت جعلی ہے. جامعہ ترمذی میں 2905، سنن ابن ماجہ میں 216. امام ترمذی نے خود اسے کہا ہے کہ اس میں حفص بن سلیمان ایک راوی ہے، متروک راوی ہے، جسے ترک کر دیا گیا ہو، اس کی حدیث ایکسیپٹیبل ہی نہیں. یہ سخت جرح ہوتی ہے، یہ ضعیف جدن ہے جسے کہتے ہیں نا، بہت سخت ضعیف روایت ہے. امام ترمذی نے خود کہا، بھائی میں نے نہیں کہا، کہ جس نے قرآن پڑھا اور اسے یاد کیا، اس میں الفاظ ہیں، اسے یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا. ایسا نہ کوئی حافظ کے حافظوں کا استاد ہی کوئی نکالے کہ ہاں جی یہ ہمارا ایک ماڈل استاد ہے جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا ہوا ہے. تو یہ روایت صحیح بھی ہوتی تو ان کے کام کی نہیں تھی، کیونکہ اس قسم کے حافظ یہ پروڈیوس ہی نہیں کر سکتے. جس نے قرآن پڑھا اور اسے یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے اہل خانہ میں سے 10 ایسے افراد جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، اس کی صفات سے ان کو بھی جنت میں لے جایا جائے گا. یہ اس لیے لوگوں کو حافظ قرآن بنایا جاتا ہے کہ 10 نو تے بیرا پالنا سی، 10 دے بدے دے پتر نہیں پڑھنا، ایک حافظ بنا لو سب نو لے جائے جنت. تو یہ روایتی جعلی ہے. حفص بن سلیمان متروک راوی، امام ترمذی نے حدیث نقل کر کے خود کہا ہے کہ یہ سخت متروک اور ضعیف راوی ہے، اس کی حدیث ایکسیپٹیبل ہی نہیں. تو ویسے بھی اگر یہ صحیح بھی ہوتی تو یہ بڑی مشکل ہے، قرآن کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام. تو اس کا مطلب ہے قرآن پر عامل بھی ہو. تو جب اس کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے تو وہ کہاں سے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے گا. تو کاش کوئی ایسا حافظ قرآن آپ کو نظر آئے تو ہمیں بھی پیش کریں. ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ یہ مدرسوں کے چندہ سسٹم انہی روایتوں کے اوپر چل رہے ہیں، اور آپ دیکھیں بڑا آرگنائز سسٹم ہے ان کا، اور وہ اسی کے اوپر بنیاد کرتا ہے، اور حفظ کے ذریعے وہ پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ایک بندہ حافظ ہو. میں تو کتنے حافظوں کو دیکھا ہے، وہ لوگوں کو، ہمارے ایک دفتر میں بھائی تھے، وہ کتاب و سنت کے منہج پر آئے، تو وہ ایک تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا ہمارے اسلام آباد میں، تو وہ بھائی وہاں پر ان کو کچھ دوست لے گئے جی ان کا دماغ خراب ہو گیا، انہوں نے تو صحیح بخاری اور مسلم میں لکھے ہوئے جو سنیوں کی متفقہ کتاب ہے اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنی شروع کر دی ہے، تو آپ اس کو کوئی حدیث بتائیں. تو وہ جب حدیث بتائی انہوں نے کہا جی یہ تو حدیثیں اماموں نے خود ضعیف ڈکلیئر کی ہوئی ہیں. ابن مسعود والی حدیث جس کو شوق ہو مثلا نمبر 70B سن لیں، 70B رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. تو وہ حافظ صاحب کہنے لگے جی ہمیں پتہ ہے یہ روایتیں ضعیف ہیں، لیکن میں حافظ قرآن ہوں، میں آپ کو جنت پہ لے جاؤں گا، آپ رفع الیدین چھوڑ دیں بس. میں نے 10 بندے لے کے جانے، ایک آپ کی بکنگ کروا دیتا ہوں. اندازہ یعنی جو بندہ نبی کی سنت سے نفرت کرتا ہے وہ خود کانفیڈنٹ ہوا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے،
اور میں آپ کو لے جاؤں گا. اس طریقے سے خود لوگوں کو جنت کی گارنٹیاں دیتے ہیں وہ اس حدیث کی بنیاد پہ. تو پہلے تو بھائی جی یہ دس نا تو ہی جنت جانا ہے کہ نہیں؟ جنہوں نے جنت جانا ہے وہ 10 ہی بندے نے جنہوں نے بائی نیم مینشن کیتا گیا ہے، اشرا مبشرہ. باقی ہمارا حسن ظن ہے کہ صحابہ کرام جنت میں جائیں گے، لیکن بائی نیم جن کو بشارت ملی وہ 10 بندے ہیں. وہی اس حوالے سے ہی بڑا خطرناک معاملہ ہے لوگوں کو جنت کی گارنٹی. اور پھر کہنا جی آپ ہمارے سلسلے میں مرید ہو جائیں تو ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ تانوں سارے نو پتہ نہیں جنت کے دوزخ نہ لے جاواں. یہ تو اللہ نو پتہ کیا عمل داڑے، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا نا. ان سے پوچھے جو آپ کے بزرگ دعویٰ کر رہے ہیں ان کو کس حدیث میں گارنٹی دی گئی ہے کہ انہوں نے خود جنت میں جانا ہے؟ بڑی جرت ہے. 12ویں حدیث صحیح مسلم میں 534 نمبر حدیث، بڑی مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. یہ بعض مولویوں سے میں نے سنا وہ کہتے ہیں یہ تو حدیث ہی کوئی نہیں. اب انہوں نے حدیث پڑھی نہیں ہے، صحیح مسلم میں حدیث 534 نمبر کہ صفائی نصف ایمان ہے. بہرحال ہماری تو مسلم میں لکھی ہوئی ہے، پریکٹیکلی دیکھنی ہے تو آپ یو کے میں اور امریکہ میں چلے جائیں، وہاں آپ کو صفائی نصف ایمان نظر آئے گا. ہماری صفائی جو ہے نا وہ بس جو ہے وہ غیر ضروری بال ریموو کرنے تک ہی رہ گئی ہے. ادروائز ہماری سڑکوں کا آپ حال دیکھ لیں اور ہماری گلی محلوں کا حال دیکھ لیں، صفائی والا اہتمام کوئی نہیں. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہی رہ گیا طہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والقرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں حجت بنے گا قیامت والے دن یا تیرے خلاف حجت بن جائے گا. یا تو یہ تیری دلیل بنے گا کہ اللہ اس نے میرے مطابق عمل کیا، جو ہم صحیح مسلم کی حدیث پہلے سن چکے ہیں کہ قیامت والے دن سفارش کرے گا، تو یا پھر کہے گا کہ پھڑ لینو یا اللہ یہ بڑا بڑا مجرم ہے، میرے تے ایمان لے آندا سی لیکن میرے تے عمل نہیں کرتا، مجھ پر ایمان تو لاتا تھا. والقرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. اور سکتا ہے حافظ قرآن کے خلاف بھی حجت بن جائے اگر وہ بندے کا پتر نہیں بنا، خود قرآن پڑھنے کے بعد بھی اس کے وہی معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں. بولے اعوذ باللہ. 13ویں حدیث سنن ابی داؤد میں 830 نمبر حدیث ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہماری طرف تشریف لائے تو ہم میں کچھ عربی لوگ بھی بیٹھے تھے، عربی بھی تھے، اجمی بھی تھے، جو قرآن عربی صحیح نہیں پڑھ سکتے تھے وہ بھی تھے. تو ہم سب قرآن پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا سب پڑھو، سب ٹھیک ہے. یعنی اجمیوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا، اگر وہ تھوڑے بہت لنگوسٹک نہیں ادا کر سکتے تب بھی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن سیکھیں ضرور. ظاہر نیو مسلمز تھے. ان قریب ایسے لوگ آئیں گے، اے جناب قاریاں دی ذرا خوبی بیان ہونے لگی ہے. ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو ایسا درست کر کے پڑھیں گے جیسا تیر کو درست کیا جاتا ہے، اس کی پورا اس کو تراشا جاتا ہے نا، اس کی نوک کو بالکل صاف کیا جاتا ہے، زنگ وغیرہ دور کیا جاتا ہے. اس طرح قرآن کو بالکل تیر کی طرح درست کریں گے، لیکن جزا دنیا ہی میں چالیں گے، آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے. یعنی قرآن پڑھنے کی جزا دنیا میں لے لیں گے وہ. یہ جو محفل قرات ہو رہی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اسی حدیث ہے سنن ابی داؤد 830. پیسے لٹاتے ہیں، ایسی ایسی طرزیں نکالتے ہیں، بعض تو پھر گانے کی طرزیں شروع کریں، ترنم کے ساتھ پڑھیں، وہ تو میں نے حدیثیں بخاری مسلم سے بیان کی ہیں، ضرور پڑھیں. لیکن وہ اس طرح گلا پھاڑتے ہیں اور پھر اس طریقے سے، اور ان کا مقصد آپ دیکھنے اس میں الفاظ ہیں جزا دنیا ہی میں چاہیں گے، آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے. اور یہی محفل قرات میں ہو رہا ہے. آپ یہ بڑے بڑے جو قاری ہیں ان کی بکنگز آپ دیکھیں، 1.5 لاکھ روپیہ اور ریٹرن ٹکٹ بھی ہوتا ہے ساتھ. اس طرح وہ آتے ہیں. چلے ریٹرن ٹکٹ کو تو میں مان سکتا ہوں، ایک بندے نے کراچی سے اسلام آباد آنا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ٹرین پہ آئے گا تو تقریباً 24 گھنٹے کی اس کی مسافت بن جائے گی. جہاز میں آئے گا تو تقریباً 1.5 پونے 2 گھنٹے میں پہنچ جائے گا. لیکن 1 لاکھ روپے کس چیز کا وہ لے رہا ہے؟ وہ قرآن دنیا میں جزا لینا چاہ رہا ہے اس فن. 14ویں حدیث صحیح مسلم میں انہی لوگوں کے بارے میں ہے. یہ موسٹ امپریسو حدیث ہے اس حوالے سے. صحیح مسلم 4923. واللہ ایسی سخت حدیث ذخیرہ حدیث میں کوئی نہیں ہے. صحیح مسلم 4923. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا. شہید آج بھی جہادی تنظیمیں لوگوں کو گھیر گار کے لے جاتی ہیں نا شہادت کے نام کے اوپر. ایک شہید کا فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے کہے گا میں نے تجھے دنیا میں اتنی صحت دی، لیونگ سٹینڈرڈ دیا، سب کچھ، تو نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ کمال کی بات ہے، میں دنیا میں لڑا اور تیری خاطر جان دے کے شہید ہو گیا، اور آج مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے میں نے تیرے لیے کیا کیا؟ جان تو تھی، تیرے سپرد کر دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو نے دنیا میں جان اس لیے دی تھی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں،
اور دنیا میں تجھے بہادر کہہ لیا گیا تو دنیا والوں سے اجر لے چکا، آج میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں، اسے الٹا منہ کر کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر ایک قرآن کے عالم اور قاری کو بلایا جائے گا، یہ جناب فضیلت آ رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے اتنا کچھ دیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ میں نے قرآن سیکھا، میں نے لوگوں کو سکھایا، اور میں نے بڑی تلاوتیں کی، تجھے تو پتہ ہے بڑی بڑی محفل قرات میں نے گلے پھاڑ پھاڑ کے ایکو ساؤنڈ کے اوپر تلاوتیں بھی کی۔ یہ لادہ بات ہے کہ پبلک کو نہیں پتا، لیکن تجھے تو پتا ہے لاکھ روپیہ لیا تھا، یہ بریکٹس میں ہے ساری بات۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے دنیا میں قرآن کا علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ بڑا علامہ تجھے کہیں، اور تو نے تلاوت اس لیے کی کہ لوگ تجھے قاری سمجھیں، تو دنیا والوں نے تجھے اجر دے دیا، اتنے بڑے بڑے القاب، قطب الاقطاب، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، قاری القرآن، استاذ القرآن، اتنی لمبے لمبی دمیں جو ہیں وہ تیرے نام کے ساتھ دنیا میں لگ گئی اشتہاروں کے اوپر، ہونے تھے ہم لینا ہے، تو میرے پاس کوئی اجر نہیں تیرے لیے، دنیا میں تجھے اجر مل چکا، اسے الٹا منہ کر کے گھسیٹتا ہوا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ جناب حافظ قرآن اور علماء کا یہ حشر قیامت والے دن ہونا ہے، الا ماشاءاللہ جو اہل حق ہے ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ نے پوچھنا نہیں وہ کون ہے، مجھے بھی نہیں پتا۔ اور پھر تیسرا ایک سخی کو بلایا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا اتنی دولت دی تھی تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ کمال ہے، جدھر جدھر تیرا حکم ہوتا تھا میں ادھر ادھر پیسے خرچ کرتا تھا، مسجد میں نے ایک نیم پلیٹ بھی لگوائی تھی کہ یہ وضو خانہ جو ہے یہ فلاں صاحب سیٹ صاحب نے بنوایا ہوا ہے، انہوں ہی تو یقین نہیں آتا تھا، پلیٹ بھی لگی سی، پڑھی نہیں، یہ میں بریکٹس میں بات کر رہا ہوں سمجھانے کی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر وہی جواب دے گا اس کو کہ تو نے دنیا میں مال اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے NGO تو نے بنائی تاکہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا سخی ہے، تو دنیا میں لوگوں نے بڑی تعریف تیری کر لی، تو دنیا میں اجر لے چکا، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اسے بھی الٹا منہ گھسیٹتا ہوا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، والعیاذ باللہ تعالی، شہید بھی، عالم بھی اور سخی بھی، والعیاذ باللہ تعالی۔ لہٰذا یہاں پر وہ تھرڈ لاسٹ میری آج کی حدیث 15ویں فٹ ان بیٹھتی ہے، صحیح مسلم 6543، جو میں اکثر لیکچرز میں بیان کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہم دنیا میں لوگوں کی شکلیں ہیں، بڑا نورانی چہرہ ہے، اتنا بڑی گستاخ ہوتا ہے، اتنا بڑا مشرک ہوتا ہے، اپنی عبادت کروانے والا ہوتا ہے، یہ نورانی چہرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے گورے چٹے ہوں گے، ایک حبشی کتنا گورا ہو سکتا ہے، اس کے ہونٹ تو موٹے ہی ہوں گے، رنگ تو اس کا کالا ہی ہوگا، شکلیں تو اللہ نے بنائی ہوئی ہیں، اور شکلوں کی نورانیت میں کیسے فیصلہ ہوتا ہے، یہ کون جج کر سکتا ہے؟ وہ تو یہودی بھی بڑے بڑے خوبصورت ہیں، آپ دیکھیں ان کی اتنی لمبی لمبی داڑیاں، ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے پوپ، وہ بھی بڑے بڑے خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، اور ہم انہی دو چیزوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اور سیکنڈ لاسٹ حدیث 16ویں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، خصوصاً حفاظ کے لیے جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے۔ صحیح بخاری 5033، صحیح مسلم 1844، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی خبر گیری کیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، قرآن سینوں سے نکل جانے میں اس اونٹ سے بھی زیادہ تیز ہے کہ جس کی رسی کھل چکی ہو، جیسے وہ اونٹ بھاگ جاتا ہے نا جس کی رسی کھلی ہوئی ہو، قرآن اس سے زیادہ تیزی سے سینے سے نکل جاتا ہے۔ اس کی خبر گیری یعنی جو حفظ کیے ہوئے ہیں اس کو پراپرلی پڑھتے رہا کرو۔ اور اکثر حافظ قرآن جو ہے وہ جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں قرآن بھلا دیتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جو لوگ قیام اللیل کریں وہ لادہ بات ہے۔ 17ویں حدیث آخری انتہائی رکت انگیز حدیث ہے، اور یہ میں نے اسپیشلی حافظوں کے لیے نکالی ہے کہ یہ کہیں گے ہماری کوئی فضیلت تو یہ، اب آپ فضیلت دیکھ لیں کہ کیا ہونا ہے والعیاذ باللہ تعالیٰ قبر میں جا کر اگر قرآن کسی نے یاد کر کے بھلا دیا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ صحیح بخاری 1386 بہت ڈینجرس ہے اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا، اور نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، قرآن میں بھی موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا خواب دکھایا۔ خواب کیا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کئی مناظر دیکھے، بڑی لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری 1386۔ اس خواب میں آپ نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص زمین پر چت لیٹا ہوا ہے، اور ایک شخص اس کے سرہانے کھڑے ہو کر ایک بھاری بھرگم پتھر اس کے سر پہ مارتا ہے،
اور وہ سر اس کا فلیٹ ہو جاتا ہے بالکل. امیجن کریں اس تکلیف کو. اور پھر وہ پتھر لڑکتا ہوا دور چلا جاتا ہے تو وہ شخص اس پتھر کو لینے کے لیے پیچھے جاتا ہے, اور جتنی دیر میں پتھر اٹھا کے واپس آتا ہے اس کا سر پھر دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کے سر میں مارتا ہے, اور پھر ایسا سلسلہ مسلسل عذاب اس پہ جاتا ہے. تو اینڈ پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ جو اتنے منظر تھے اس میں سے یہ منظر کیا تھا, تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس شخص کا عذاب قبر آپ کو دکھایا جا رہا ہے. کس شخص کا؟ کہ جس نے قرآن سیکھا نہ, اور قرآن سیکھا مگر نہ تو دن میں اس قرآن کے مطابق عمل کیا اور نہ راتیں قرآن کے مطابق گزاری. اس نے اسلام کو اس نے پریکٹس ہی نہیں کیا, بس وہ حافظ قرآن ہی تھا یا وہ عالم ہی تھا, لوگوں کو تقریریں کرنے کے لیے تھا. خود اس نے نہ قرآن پہ نہ دن میں عمل کیا نہ رات میں عمل کیا. تو اس کو یہ عذاب جو آپ دیکھ رہے ہیں قیامت تک ہوتا رہے گا. یہ عذاب قبر کا بھی ثبوت ہے, یہ حدیث صحیح بخاری 1386. اور ذرا امیجن کریں کہ ایک بندے کا سر پچکایا جائے اور 3 منٹ بعد پھر اس کا سر اللہ تعالیٰ دوبارہ صحیح کر دے, پھر اس تکلیف سے گزرے. اس کو کوئی امیجن نہیں کر سکتا. یہ اس کے لیے ہے جس نے قرآن تو سیکھا لیکن نہ دن میں عمل کیا اور نہ رات میں. اس میں وہی آیت کوٹ کروں گا, سورۃ الفرقان آیت نمبر 30, بڑی خطرناک ہے. قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت کریں گے, اور یہ آیت شروع اس طرح ہوتی ہے کہ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ منہ میں ڈالے گا اور کہے گا کاش میں نے دنیا میں رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا, ہدایت قرآن کی شکل میں میرے پاس آ گئی لیکن مجھے میرے دوستوں نے گمراہ کر دیا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے, اے اللہ میری امت نے قرآن کو پشت کے پیچھے ڈال دیا تھا. مہجورا, اس سے ہجر اختیار کر لی تھی, اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی, قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف شفاعت نہیں کریں گے بلکہ اس کی شکایت بھی کریں گے جس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا, قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. بہرحال اس حوالے سے میں پھر وہی کہوں گا, میرا مسئلہ نمبر 1, میرا پیشن ہے جو میں نے اس کو 1 نمبر مسئلے کا نام دیا ہے, امام الانبیاء کی دعوت قرآن. 50 آیات سے قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ, اور اس کی ٹاپ آف دا لسٹ میں نے وہ آیت لگائی ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 19. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈراؤں اس آخرت کے دن سے, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرے, اسی کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے, فضائل اعمال کے ذریعے نہیں, فضان سنت کے ذریعے نہیں, الرحیق المختوم کے ذریعے نہیں, اور نہ اہل تشیع کی 14 ستارے کے ذریعے, بلکہ اس کتاب کے ذریعے. اس کو اعلی دعوت بنائے. امام الانبیاء کی دعوت قرآن, میں نے اس لیے اس لیکچر کا نام رکھا ہے 118 منٹ کا. مسئلہ نمبر 1, آپ نے ماؤ زے تونگ کی ایک کتاب دوں میں آپ سب کو. ماؤ زے تونگ کا پتہ ہے نا, چائنا کا جو فادر آف چائنا, اور آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر میں کہتا ہوں کہ نیچے دا بڑا عیسیٰ کچھ سمجھ آئیے جو میں نے بولا ہے, تو آپ کہیں گے نہیں, تو میں کہوں گا مگر مجھے برکت بہت ہوئی ہے اس کی. کیا فائدہ ماؤ زے تونگ کا اس کا چائنا, یہ قرآن کے ساتھ ہم کریں. ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا مگر قرآن پڑھنے کے بعد ہم دنیا کے اندر اپنے آپ کو اطمینان کر بیٹھ, کچھ نہیں پتا کیا پڑھا. میں نے ابھی آپ کو چائنیز میں بولا ہے کہ کیا آپ کو سمجھ آیا کہ میں نے کیا بولا ہے, نیچے دا بولا عیسیٰ, کچھ سمجھ نہیں آیا. جی ہاں, سو نہیں پوچھ دا بولا عیسیٰ. اب یہ قرآن کے ساتھ کریں کہ جملہ میں نے چائنیز میں بولا ہے مگر جس نے بولا ہے نا اس کو پتا ہے, نہ جس نے سنا ہے نہ اس کو پتا ہے. یہ ہے ہمارا حافظ قرآن. حفاظ وہ تھے جو ابو بکر صدیق کے پاس تھے, عمر بن خطاب کے پاس حفاظ تھے. ایسے کہاں پتا تھا ایک عام آدمی کہ اسے کچھ ہی پوچھو کہ اللہ کا کلام ایسے سنائے گا جیسے کہ نازل یہ بھی ہوا ہے. اس لیول کی پکڑ تھی. کیوں؟ ان کو تو عربی آتی تھی. جی ان کو عربی نہیں, ان کو اسلام آتا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا میں آپ کو واقعہ سنا دوں. یہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے نا پاکستان کی ٹیکسٹ بکس میں کہ انہوں نے اپنی بہن سے سورہ طٰہٰ سنی تو ان کا دل پگھل گیا اور وہ قرآن کا ایسا اثر تھا. یہ واقعہ آدھا ہے. اوکے جی سر, اور سمجھے اس بات کو. جی سر. حضرت عمر بن خطاب کا اسلام اصل میں پری ڈٹرمن کیا گیا ہے کافی پہلے سے. اس واقعے سے بہت پہلے ان کو پتا اندر اسلام داخل ہو چکا ہے کب کے, اور وہ تبھی پتہ چلے گا جب سیرہ آپ تفصیل سے پڑھیں گے. اور میں حضرت عمر کے اسلام لانے کی بات نہیں کر رہا ہوں,
میں آپ کو قرآن پاک سمجھنے کی بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا. اور مثال میں وہ پکڑا ہوں جو کہ آپ نے دی ہے، اور وہ مثال اتنی پرٹیننٹ ہے نا تاکہ آپ کو پتہ چلے. حضرت عمر بن خطاب خود کہتے ہیں، اب یہ سائیکالوجی سمجھیں، حضرت عمر بن خطاب کی نفسیات سمجھنے کی کوشش کریں، عرب کی نفسیات سمجھنے کی کوشش کریں، اس اینگل سے دیکھتے تھے وہ. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں بہت شراب پیتا تھا، اتنا کہ شاید ہی عرب میں کوئی اتنی شراب پیتا ہو. ایک دن میں نیچے گیا ہوں شراب پینے بازار میں، ایک پب میں، شراب خانے میں، تو وہ چھٹی پہ بند تھا. کہتے یہ پہلی دفعہ ہوا تھا. اس کا مطلب ابھی نشے میں نہیں تھے، کوئی شراب نہیں پی تھی، پینے گئے تھے ابھی یہ کسی وجہ سے بتا رہا ہوں، ابھی پوری طرح وہ ہوش میں تھے. کہتے میں نے جب یہ دیکھا کہ آج تو یہ پب بھی بند ہے تو میں کیا کروں. تو پھر میں نے کہا اچھا یار چل، اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک واقعہ ہونا ہی تھا، تو کیوں نہ میں پھر جا کے کعبے میں جا کے تھوڑی عبادت ہی کر لیتا ہوں. کعبے میں بت پڑے ہیں نا، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے ابھی، ٹھیک ہے، بہت پرانا واقعہ ہے. رات کا ٹائم تھا، کعبے میں کوئی بھی نہیں تھا. اچانک حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور عبادت کر رہا ہے. کہتے رات کے وقت ایسے تو نہیں نظر آتا. تو کہتے میں نے دور سے دیکھنے کی کوشش کی کون ہے، تو تھوڑا سا قریب گیا ہوں تو ایک دم میں نے پہچان لیا کہ یہ تو محمد ہے، اور اس وقت تک کو نبی علیہ السلام کے شدید دشمن ہے. پھر حضرت عمر بن خطاب کی نفسیات دیکھیں. کہتے کہ میں یہ سوچنا شروع ہو گیا کہ یہ کیا پڑھتا ہے. میں نے سننا ہے یہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اس کو جادوگر کہتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، میں بھی تو سنوں یہ کیا ہے، what is he saying. تو کعبے پہ نا لحاف جو تھا نا کعبے کا، اس کعبے کے لحاف کے پیچھے کہتے ہیں میں چھپا لیا اپنے آپ کو، اور سرکتا 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 میں آپ نبی علیہ السلام کے بالکل سامنے آ گیا ہوں. نبی علیہ السلام کو نہیں پتا رات کا ٹائم ہے، کعبے کے سامنے نبی علیہ السلام نماز پڑھے اور حضرت عمر لحاف کے پیچھے آئے کھڑے ہو. اور حضرت عمر نے غور سے سننا شروع کر دیا. آپ کا سوال یاد رکھیے گا، آپ نے سوال کیا پوچھا ہے کہ قرآن پاک کس طریقے سے اثر کرتا ہے. میں اور آپ مسلمان ہیں، اوکے. حضرت عمر ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے. اتنا بڑا مسئلہ کہ ہمیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی قرآن نہیں سمجھ آتا. اور حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے سننا شروع کر دیا کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کو پتا ہے کہ نیچے واقعہ کیا ہو رہا ہے. اور نبی علیہ السلام نے سورہ حاقہ شروع کی. علماء کرام نے لکھا ہے، مودودی صاحب نے لکھا کہ حاقہ اس وقت نازل ہوئی ہے، نازل ہونی شروع ہوئی. نبی علیہ السلام نے سورہ حاقہ شروع کر دی. تو حضرت عمر نے کہا کہ یار کیا ردم ہے. خود لکھتے ہیں وہ کہ کیا ردم کا مطلب ہے کیا میٹر ہے، میزان ہے اس پورے کے پورے شعر کا. جو انہوں نے کہا کہ یہ شعر ہے. تو کہتے ہیں یار یہ تو واقعی لوگ پھر اسی لیے فریفتہ ہیں محمد پہ کہ کیا شاعر آدمی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی آیت آئی کہ کسی شک میں رہنا یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. میں پیرافریز کر رہا ہوں آیت کو تاکہ آپ کی نفسیات پہ عمل کر سکوں. میں مطلب کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، آیت کا ترجمہ ایسے نہیں، میں آپ کو پیرافریز کر کے بتا رہا ہوں. اب اللہ تعالیٰ حضرت عمر سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. حضرت عمر ایک دم کہتے ہیں میں ششتر رہ گیا کہ یہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ میرے دل میں کیا بات آئی. میں نے بولی تھوڑی ہے، میں نے تو کچھ بولا ہوتا تو میں کہتا کہ کان سے سن لیا ہے اور محمد نے بھی اس کا جواب دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی شاعر کا کلام نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں شوق میں چلا گیا اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا شروع ہو گیا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہر پرمیوٹیشن رن کی. کہتے میں نے ہر چیز سوچی کہ کیسے محمد کو پتہ چلا. اور پھر کہتے میں نے کہا اس کا مطلب ہے شاعر نہیں ہے، یہ کاہن ہے. کیونکہ کاہنوں کو پتا ہوتا ہے کہ اندر وسوسہ کیا چلتا ہے، ڈالتے کیسے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ میں بھی پیرافریز ہی کر رہا ہوں کہ تو کیا سوچ رہا ہے، شاعر کا کلام تھا؟ نہیں ہے شاعر کا کلام. اب کیا تو سوچ رہا ہے کہ کاہن کا کلام؟ تو یہ کاہن کا بھی کلام نہیں ہے. پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا نا تو پھر میں اس وقت اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا. یاد رکھیے گا حضرت عمر شراب پینے نکلے ہوئے ہیں، یاد رکھنا، ٹھیک ہے. اب اسلام میں نہیں آیا ہوا ابھی، ٹھیک ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہوا اور ابھی ہوش میں ہے کیونکہ شراب خانہ بند ہے، ٹھیک ہے.
اور یہ واقعہ جب ہوا تو کہتے کہ میں نے کیا حملہ کرنا تھا، کیا نقصان پہنچانا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں نے پھر ڈر کے واپس سرکا اور کعبے کے واپس الٹی طرف آیا، لحاف کے پیچھے سے نکلا اور دوڑ لگا دی. ہمیں نفسیات ملتی ہیں لوکلائزڈ. ایک صحابی فٹ نہیں ہوتا ہماری لوکل کلچرل سائیکالوجی کے، اس لیے ہمیں صحابی سمجھ ہی نہیں آ سکتا. تو صحابی نہیں سمجھ آئے گا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا قرآن پاک کا اثر کیسے لینا ہے؟ آپ کو پتا پاکستان میں قرآن پاک کو علماء کرام خود منہ سے بول رہے ہیں کہ سکون کی کتاب ہے، نیند آ جائے گی، سونے کے استعمال کے، سونے کی دوائی ہے. قرآن پڑھتے ہیں تو سکون آتا ہے، نیند آتی ہے، ورنہ دنیا کے غم سونے نہیں دیتے، اینزائٹی اٹیکس ہوتے ہیں. اور وہ آیتیں پتہ کیا پڑھے ہوتے ہیں؟ سورہ انفال کی. قرآن پاک میں سورہ انفال کی ہے کہ جنگ کے دوران کیا واقعات ہونے ہیں، آپ نے مال غنیمت کیسے، آپ پڑھ کے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہے نا. وہ نیند کے لیے پڑھا تو اللہ نے کہا چل ٹھیک ہے، تجھے یہ چاہیے تو یہ لے لے، تجھے ہدایت نہیں ملے گی. قرآن پاک نیند کی دوائی نہیں ہے، ہدایت کی دوائی ہے. صحابہ کو عربی اور اس نفسیات کا پتہ تھا کہ جس نفسیات کے بیچ میں قرآن اترا تھا نا، وہی لوگوں کی نفسیات ہی تھی نا، بیچ میں قرآن پاک اترا تھا، پوری طریقے سے سمجھ آ گیا تھا. ہم نے یہاں پہ بس عربی کے ایک ایک حرف کے پیچھے 10 نیکیاں ہیں، ہر پاکستانی کو کلاس 1 میں بتایا جاتا ہے. اچھا تو کتنے اعمال کا احکام ہے قرآن پاک میں یہ کسی کو نہیں پتا. کون سے اعمال جو ہیں وہ آر گوئنگ ٹو ڈٹرمن کہ تم دوزخ میں جاؤ گے جو تم کرتے ہو، نہیں، یہ بھی نہیں پتا. میں آپ کو پھر بتاؤں، یہ جو ایک آئرنی دیکھیں کہ ایک بندہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہو، عربی میں لکھا ہوا ہے کہ افلا یعقلون، ٹھیک ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے خالی، ٹھیک ہے، اور ترجمہ ہی پڑھتا ہے مگر پڑھتا ہے خالی، تو کتنا بڑا گناہ کرے گا. آپ پاکستانی سائیکالوجی کے تھرو سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خالی پڑھنا لینا سوچنا، مگر ہم نے کہا نہیں، سوچیں گے نہیں، خالی پڑھیں گے، کیونکہ مجھے 10 نیکیاں چاہیے. یا رب العالمین، میں 10 نیکیوں کے لیے پڑھا. تو مجھے کہہ رہا ہے، خود اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خالی پڑھنا نہیں، سوچیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مگر میں نے سوچنا نہیں، میں نے خالی 10 نیکیاں لینی. سو یہ کسی اشفاق احمد کا ناول ہوتا نا یا بانو قدسی اگر تو میں سمجھ سکتا تھا، خیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بادشاہ، کائنات کے مالک کی کتاب ہے. آئی ایم ناٹ گونا ٹیک اٹ لائٹلی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سوچ، اور میں کہہ رہا ہوں نہیں، میں خالی پڑھوں گا، سوچوں گا نہیں، رٹا ماروں گا، حفظ کر لوں گا، سوچوں گا نہیں. سوچیں تو صحیح، خود سوچیں کہ کتنی بڑی آئرنی ہے ہمارے ساتھ یہ جو کی جاتی ہے. اور ہمیں چونکہ دین کا مطلب مذہب میں بتایا جاتا ہے تو پڑھنا بھی تو بہت اچھی بات ہے، برکت ہے. مذہب میں تو برکات ہی اکٹھی کی جاتی ہیں، دین میں کوئی برکات نہیں اکٹھی کی جاتی. دین میں امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، کام کاج کیا جاتا ہے دین میں. سو قرآن پاک جس دن آپ کو میں نے آپ سے کہا نا ایک دینی نظر سے دیکھیں گی، مذہبی نظر سے نہیں، دینی نظر سے، ایک بادشاہ کی نظر سے دیکھیں گی جس نے لکھی ہے کتاب. جب آپ کو پتہ چلے گا ایک ذمہ داری کے طور پہ ایک چارٹر آیا ہے، تب آپ کو قرآن پاک کا اثر ہوگا. برکت کھیلنا ہے تو قرآن پاک کا اثر نہیں ہونا آپ کے اوپر. سوچیں تو صحیح، ذرا ہوتا تو ہو جاتا، اب تک ہو چکا ہوتا نا. ہماری پڑھ نانی، سکڑ نانی، ککڑ نانی سے شروع ہوتا، کسی کو تو برکت کا اثر ہوتا ہے نا، کہ کسی پہ نہیں ہوا. نوست کے سائے میں ہی مرے سارے پاکستانی انڈینز. ہر گھر میں بدکاری ہی نکلی، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فساد ہی نکلا. وجہ ہے نا اس کی، بیکاز یہ موشن کی کتاب تھی، ورب تھا. اسلام ایک ورب ہے، ہم نے اس کو ناؤن سمجھ لیا. جس دن اسلام ورب پر چلے گا نا کہ یہ عمل ہے، اسلام ایک عمل کا نام ہے، عملیات ہیں یہ ساری کی ساری. قرآن پاک کی تمام تر آیتیں عمل کرواتی ہیں، چلو کام پہ لگو، فعل ہیں سارے. اسلام ایک فعل ہے، سوری میں نے عمل بولی جا رہا ہوں. اسلام ایک اسم نہیں ہے، فعل ہے. ہمیں اسلام ایک اسم کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. تو پھر قرآن پاک کا اثر نہیں ہونا. جو حضرت عمر کو اسم نہیں نظر آیا تھا، حضرت عمر کو فعل نظر آیا تھا. آپ وہ والا واقعہ ہی پڑھ لیں، پورا پڑھ لینا جو ان کی بہن کے ساتھ ہوا ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ فعل کیسے ہے قرآن پاک. فعل مطلب فا عین لام، فعل، عمل، ورب. کس طریقے سے اپنے شوہر کو بچا رہی ہے، قرآن پاک کے نسخے سینے سے لگا رہی ہیں اور کہہ رہی ہے تو نجس ہے، ہاتھ نہ لگا قرآن پاک کو. وہ مارنے آئے میں اپنی بہن کو.
فیل یہ ہوتا ہے، عمل کر کے دکھایا بہن نے کہ جا کچھ کر دوں گی، مار دے بے شک، میں نہیں یہ چھوڑنے والی. عمل کر رہی ہے کہ یہ لے گردن کاٹ، یہ تو نہیں چھوڑنے والی میں. پاکستانی آنٹی کے معاملات چیک کریں، تو قرآن پاک چومتی بھی پائی جاتی ہے، اپنے سر پہ رکھا ہوتا، انہوں نے بند ہی ہونا تھا، کپڑے میں لپیٹا ہونا تھا انہوں نے، اور جان پہ بات آتی، رکھ لے قرآن، رکھ لے، مار دے، میرے بچے نہ ماری، بس میرے بچے، میں بچوں کے لیے آئی ہوں دنیا میں، میرے بچے چھوڑ دے، باقی سب کچھ کر دے، میرا گلا بھی کاٹ لے بے شک. ٹھیک ہے، یہ پاکستانی آنٹی نے کرنا تھا. عمل دیکھیں، فیل دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ دین تک قربان، میرے بچے بچ جائے بس. اپنے بچے بچانے ہوتے تو ابراہیم بھی بچا لیتے اپنے بچے. ابراہیم نے تو چھری پھیر دی تھی اپنے بچے پہ کہ پوری دنیا کا ذمہ لینے آئے ہیں. حسین علی اکبر کو نہ لے کے جاتے ساتھ، علی اصغر کو نہ لے کے جاتے ساتھ. اپنے بچے قربان کرنے کا نام اسلام ہے، یاد رکھیے گا کہ بھائی صحیح کے پیچھے کمپرومائز نہیں ہے. سوری، بچے جاتے جائے، جان جاتی جائے، باپ جاتے جائے، ماں جاتے جائے، صحیح غلط پہ کمپرومائز نہیں کریں گے ہم. اور میں پھر بتا رہا ہوں، جس دن یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا نا آپ کا، اس دن آپ کے گھر میں غزوہ بدر کھل جائے گا. وہی اجر مل جائے گا جو ابو بکر صدیق اور عثمان غنی اور علی بن ابی طالب کو ملے. ہر بندے کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے. بدر ہر جگہ کھلتی ہے، اور ہر جگہ کھلتی ہے. ایوری باڈی نوز. عمل کی بات ایک دفعہ نیت مان لینا کہ قرآن ایک اسلام ایک فعل ہے، ایک ورب ہے، اسم نہیں ہے. اسم اور فعل میں فرق ہوتا ہے. اسم ہے تو پھر کریں پوجا پاٹ، ٹھیک ہے، پھر کیا ہے، پھر تو بس نام اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، بس اسی کی تسبیحات کریں. آنٹیاں کیا کریں پورے پاکستان کی؟ ہر وزیر اعظم نے ہمارے تسبیح کیا پکڑی ہوئی ہے؟ اسم سمجھا ہوا اسلام کو، اسم ہی پکڑے نا، نام لے رہے. ہر بندہ تسبیح کرے نا، بے نظیر سے عمران خان تک تسبیحیں کریں. اسلام، میں مسلمان ہوں تو تسبیح ہوگی ہاتھ میں. مسلمان ہے تو فعل ہونا چاہیے تھا آپ کے ہاتھ میں، یہ اسم کیوں آپ کے ہاتھ میں؟ تو اثر تب ہوگا سادیہ جب تک کہ اسلام ایز این ایکشن نہیں آئے گا. Okay, make sure you understand that. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.